should make it جب بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک سیشن کیا کریں گے اللہ کی طرف سے، بس وہ دبئی کا ٹور آ گیا میرا. And I don't know, مجھے شاید دبئی میں بھی ایک لائیو سیشن کر لینا چاہیے تھا. I don't know why we didn't do that. بہرحال I was pretty occupied there. مگر کوشش یہی ہوا کرے گی کہ شارٹ سیشنز انشاءاللہ ہر ہفتے میں ایک ضرور کیے جائیں. Because now this is becoming visible responsibility upon all of us. روز نہیں تو ہر دوسرے دن میٹنگ کی کال ہوتی ہے اور میٹنگ ہوتی ہے جب میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں کہ ابھی تک ہم ہی کیوں سیشن کر رہے ہیں. This is a problem that we face. I think it's time that simple argument becomes a movement and شیخ آپ کی آواز تھوڑی دور چلی گئی. People should آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ نہیں آپ کی آواز نا دور چلی گئی ہے. آواز کم ہوئی ہے. شروعات ٹھیک ہوئی تھی. میں ایک اور کام کرتا ہوں. ابھی ٹھیک ہو گئی ہے؟ جی اب بہتر ہے. میں نے اس کو اوکے ابھی ٹھیک ہے. ابھی آواز جی اب بہتر ہے. میں نہیں چاہ رہا ہوں یہ بلوٹوتھ پہ کروں میں، مگر چلیں بلوٹوتھ پہ اگر ٹھیک آ رہی ہے تو آواز بہتر ہے. اب آواز آپ کی کافی بہتر ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں سمپل آرگیومنٹ کو ایز اے تھاٹ بلڈنگ موومنٹ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر کے وی شوڈ ہولڈ invitations to for other people to participate اور اپنے اپنے طور کے اوپر. جیسے ہی آپ اس طرح کے سیشنز کریں جس میں آپ خود جو ہیں وہ لوگوں کی تھاٹ بلڈنگ کر رہے ہوں ڈفرنٹ سینیریوز اسپیشلی مسلم آئیڈینٹی کے سینیریوز، وہ اب اور لوگوں کو چاہیے کہ اب وہ بھی انٹر ہوں. دس کین ناٹ جسٹ گو آن آئی ایم ٹوڈے وکاس تنزیل. ہم جتنا ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. تو وی شوڈنٹ بی isolated into a vulnerable movement جو کہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. I know کہ ایسے اساتذہ نے ایسی کتابیں لکھتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج تک وہ علم کی جو ہے نا روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ علماء کی اسکالرس کی اور ویڈیوز ہیں جن کی بنا پہ ابھی تک مطلب میرے کچھ اسکالرس تو ایسے ہیں جو کہ مطلب I have never seen them. So موومنٹ تو آگے چلتی ہے جب اگر اس طرح کے پلیٹ فارمس کے اوپر ہو، مگر یوٹیوب بھی آج ہے کل نہیں ہے. We do not know, we cannot rely on all of this stuff. ہمیں چاہیے کہ اب ہم لسنرز کی بجائے اسپیکٹیٹرز کی بجائے اب ہم ایکٹیوسٹ بنیں. اور میری آئندہ سے ہر سیشن میں انشاءاللہ جب تک ہوتے رہیں گے اپیل یہی ہوگی کہ where is the next simple argument session going on. اور نام بے شک نہ ہو simple argument, we don't have a brand or anything, it's not a product, but these people who are ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں اب ان کو آہستہ آہستہ اپنے کلسٹرز بنانے پڑیں گے. جیسے ہم نے بھی شروع کیا تھا. I remember زوم کی پہلی کلاس میں ہم I think 20-22 بندے تھے and didn't even live stream that class. I think we didn't even record that class. I think Savera نے کیا تھا پہلا سیشن ہوسٹ. I don't remember correctly. بہرحال سو ابھی ہم میرا پوائنٹ آف کنسرن میری ٹیم کا پوائنٹ آف کنسرن بھی یہی ہے کہ یہ ون مین آرمی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. We need successors who are going to take over in our own lives inshallah. اور یہ کام اب ایکٹیولی آگے پہنچانا جو ہے نا ہم سب کا فریضہ ہے. ابھی میں نیشن وائڈ ٹور پہ ہی ہوں. I'm sure you're getting all of those videos. پشاور واق پنڈی کے 2-3 سیشنز ہیں اور I just keep forgetting کہاں جا رہے ہیں اب تو it's not gonna stop. ابھی میں واپس آ گیا ہوں پاکستان تو we are going to restart the Muslim identity tour. اس کے ہم الگ الگ چیپٹرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ پشاور میں دوبارہ جا کے کرنا پڑا تو 100 دفعہ کریں گے مگر
why isn't Peshawar hosting its own sessions now, Muslim identity ke? So why isn't Sawabi being covered by people who are in this room? So it's simple, it's काफी आसान है. आप ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो खुद ही अपने आप को डराता होता है, ये शैतान का बड़ा आला बन जाता होता है कि नहीं वो तो बहुत मेहनत करने के बाद सिंपल आर्गुमेंट की टीम ने इतने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स इकट्ठे किए हैं, उनकी इनविटेशन पे लोग आ जाते हैं. मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मेहनत नहीं की हुई हमने, ये अल्लाह की तरफ से होता है. ये घर पे बैठ के वीडियो बनाना मेहनत नहीं होती, मेहनत साबित करते होते. ये अल्लाह ताला ने डिजाइन में रखा हुआ है कि जब बात पहुंचानी होती है किसी के कानों में तो फिर बोलने वाले एक्टिविस्ट के थ्रू अल्लाह ताला बुलवा देते हैं. तो ये शैतान के बहकावे में मत आ जाइएगा कि कोई मशहूर है कि कोई नहीं है. ये इस बहकावे में मत आएगा कि हमारे अमाल बड़े दुरुस्त होंगे तो हम पे अल्लाह का करम इसलिए हो गया. नहीं, अल्लाह ताला बदअमालों पे भी करम करते हैं मुझ जैसे. सो अंडरस्टैंड, unless you start is never going to happen, and if you don't start then this team is a black and white failure. We have not been able to convince you कि आप लोग भी कर सकते हैं, especially girls have to start creating their own circles of influence ताकि उनका confidence building हो कि ये काम, intellectualism in Islam is not a property of the men. Intellectualism in Islam is a property of every Muslim. We have to become strength givers to our daughters and sisters and wives and mothers. We have to become those guardians of that torch जो कि लड़कियां ज्यादा बेहतर तरीके से लड़कियों को दावत दे सकती हैं. एक लड़की मेरे से रिलेट नहीं कर सकती, जो मर्जी कर ले. एक खातून को ये ताकत अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा अबंडेंस में दी है, मगर पाकिस्तान में मैं बहुत नोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी खातून बहुत मतलब शी इज नॉट एक्टिव इन इस्लाम. इसलिए उनकी बच्चियां भी वीक हैं, उनकी छोटे डिपेंडेंट्स भी वीक होते हैं कि नहीं ये आदमियों के लिए आया इस्लाम. मैं आपको बता रहा हूँ आदमी औरत से कब्र में अलग अलग सवाल नहीं होंगे. मैं आपको फिर बता रहा हूँ आखिरत के दिन भी आदमी औरत से अलग अलग सवाल नहीं है. सवालों का पूरा सवालनामा नबी अलैहि सलाम ने हमें याद करवा दिया. कभी भी नहीं आप सोच सकते कि आप मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि अगर मैं खातून होता तो मैं ये सोचना था कि दोज़ख में औरतों की तादाद ज्यादा है. ये क्यों नहीं अल्लाह ताला ने वहां पे दुनिया वाले निजाम में औरतों के ऊपर एक्स्ट्रा रहम किया. दुनिया में तो रहम किया हुआ है, आखिरत वाले दिन क्यों नहीं रहम हो रहा? इसका मतलब यह है कि तो सवाल एक ही थे और दुनिया के उस रहम के वीटो को अस्यूम करती रही खातून, और वहां पे बच्चा ला के नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ लड़की होने की वजह से तुम्हारी क्यों जंप नहीं कर देंगे हम. ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक की लाइन नहीं है या सिटी बैंक की लाइन नहीं है जो या बिल जमा कराने नहीं आई आप इधर. यहाँ पे तो हम पूरी वसूली करेंगे चाहे आप मेल हैं या फीमेल. सो अंडरस्टैंड, इट्स नॉट जस्ट द गर्ल्स. आई एम प्रीटी श्योर जिस तरीके से आउटडोर एक्टिविटी हम कर रहे हैं, बॉयज हैव टू बी 10 times more active. They fit the picture and profile way better. I plea and I beg, I really request that unless we are creating activism in your minds, we are just another YouTube channel. We are just another Facebook video. जब तक आपकी तरफ से रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी नहीं आएगी, आपके एज एन इंडिविजुअल, ग्रुप नहीं, मैं किसी ग्रुप से मुखातिब नहीं हूँ इस वक्त, मैं उस लड़की से मुखातिब हूँ, उस फर्द से मुखातिब हूँ कि जिसके अंदर एक शोला जल रहा है और वो सोच रही है कि कैसे क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं. जो मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हैं, अल्लाह कराते हैं. मैं और आप, मेरी क्या औकात थी, हमारी टीम की क्या औकात थी जो अल्लाह के काम करें, हम अल्लाह ही करवाते होते हैं. आप एक दफा अपनी कोशिश शुरू करें. Zoom is a very easy software to use. मैं फिर बता रहा हूँ, there is no way कि एक मुसलमान ये अपने आप को कहे कि क्यों मैंने तो मुफ्ती की डिग्री नहीं ली हुई तो मैं तो नहीं कोई किसी को, मैं आज तक इसीलिए मैंने कभी किसी को फतवा नहीं, मैं हैव यू एवर एक भी किसी सेशन के अंदर कैजुअली भी कहीं पे फतवा हमने सादर किया हो? फतवा डेवलप देना काम नहीं है आपका ना मेरा. अगर आपने देना है फतवा तो आप दें, मुफ्ती की डिग्री ले लें पहले. हम में से कोई मुफ्ती तो है नहीं था, वकास, वाजिद, तंजील, मैं, नुमान. There's so many other people who are attached with us. Girls, मैं आपको फिर मिसाल लेके बता रहा हूँ. सवेरा, मैं बार बार बता रहा हूँ उनका नाम, रोज मुझे 3-3, 4-4 दफा कॉल करके ऑन डिमांड सेशन करवाए उन्होंने Zoom के. एक दफा तो दिन में 2-2 सेशन भी करवाए हैं.
اور اس وقت کیا 6 یا 8 خواتین اور بچے ہوتے تھے, مدرس کے سیشن ہوتے تھے, مگر مومنٹم بن رہا تھا. سو it's a very simple process جو شیطان نے روکا ہوتا ہے. شیطان بہت سمپل کام کرتا ہے, شیطان کو زیادہ اوور کمپلیکیٹڈ نہیں, یہ انسان اوور تھنکنگ, کمپلیکیٹڈ, کانولیٹڈ تھنکنگ کرتا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس نے پہرے لگا دیے ہمارے اوپر. اور میں اتنا نوٹ کر رہا ہوں بیکاز ہماری جو سائیکالوجی اتنی انفیریئر کر دی گئی ہوئی ہے کہ مطلب 1-2 منٹ کی ایفرٹ نہیں ہو سک رہی ہم سے, جس کی وجہ سے کئی سال کی موومنٹ رکی ہوئی ہے. آپ کے بچے they owe you, you owe it to them. آپ کے بچوں کو you owe them کہ آپ ایکٹیویزم میں آئیں. اور کون کہہ رہا ہے کہ جی بارڈر پہ جا کے گولیاں چلائیں؟ آپ سے کہہ رہا ہوں دعوت کا کام شروع کریں. جتنے مرضی دنیا کے کام نکال لیں گے آپ یا نکال لیں گی, یاد رکھیے گا مسلمان کا کام دنیا میں ہر وقت دعوت دینا ہے. This is a primary every second lifestyle of a Muslim. جب تک آپ لوگ ہم 4-5-6 بندوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں شروع کریں گے تب تک ہماری سکسیس شروع نہیں ہوئی. We are not going to sit down. I am not going to sit down unless I see young girls and boys starting their own circles. اور یہ بات آگے سے آگے چل رہی ہے کہ ہم سوچ کے اسٹینڈرڈ معیار کو, اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کو, مسلمان کی آئیڈینٹی کو کلیئر کر کے اگلے قدم کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. Unless this is happening, there is no point of listening to these videos. بس 10 منٹ کی ڈوپامین ہے کہ ہاں یار ایمان تازہ ہو گیا, یا پھر ایک نئی چیز سمجھ آ گئی, اور 4-6 بندوں کو بتانے کے لیے میں نے کسی ایک دن سال میں بات کر لی, اس کے بعد بات ادھر ادھر ہو گئی. تو یہی تو مسئلہ چل رہا ہے ہم سب مسلمانوں کو کہ half life of a session is no more than 20 to 30 minutes. اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اور 30-40 منٹ نہیں ایکسٹینڈ ہو سکتی اس کی half life, اس کا اثر. اس کا مطلب ہے کہ جو فرسٹ مینٹل رسپانس ہے نا وہ نیگیٹو ہے اس کا, کہ بس زیادہ سے زیادہ یہی کر سکوں گا میں. سو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی نیت پہ مجھے شک ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی I have wasted a lot of my life, most of my life. I could have done this 10 years ago. I am telling you this right now. It does not take a rocket scientist. It does not take a million books. It just takes La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Just ایک کلمہ کافی ہے جو آپ کو بلیف دے سکے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک آیت بھی آتی ہے نا, بلغوا عنی لو آیہ, ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ. تو آپ نے کوئی فتویٰ نہیں دینا, مگر آپ نے سوچ ڈیولپ کرنی ہے, مسلمانوں کو بتانا ہے کہ بھیا ایسے گھر پہ بیٹھ کے کام نہیں ہونے والا. یہ پچھلی 10-15 جنریشن نے یہی والی پٹی پڑھائی ہے ہمیں. جتنا کام اپنے پیسوں کے کریئر کے لیے کرتے ہیں نا, I swear to you, اس کا 1% بھی اگر آپ نے اس دین کی سوچ کو ڈیولپ کرنے پر لگا دیا تو آپ ایک آخرت میں کریئر روشن ہو جائیں گے. You will be CEOs of your own jannahs. میں آپ کو بتا نہیں سک رہا ہوں کتنا آسان ہے. میں آپ کو مطلب جیتا جاتا ثبوت ہوں آپ کے سامنے. یہ ہماری ٹیم جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے کہ all we did was start. That's all we did. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ ہمیں جن ویڈیوز پہ ہمیں پورا بھروسہ تھا نا کہ یہ تھاٹ بلڈ کریں گی, پیپل ول انڈرسٹینڈ دس ویڈیو, وہ آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی. ویڈیوز اسی چینل پہ پڑی ہوئی ہیں. اور جن چیزوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ایک ایسی بات ہے جو سب کو پتا ہوگی پہلے سے ہی, اور اس کے اوپر موٹیویٹڈ بھی نہیں تھے ہم, وی جسٹ کیجولی ریکارڈنگ دوز ویڈیوز. وہ ویڈیوز جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد میں انڈیا, کینیڈا, ناروے میں ادھر سے ریسیو ہو رہی. سو it is not in your hands. میں پھر بتا رہا ہوں, they thought and they planned and then Allah planned and Allah is the mightiest of all planners. Okay, میرا کوئی پلان, علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں نے تو رب کو پہچانا ہی اپنے منصوبوں کے ٹوٹنے سے ہے, کہ جو میرے پلان تھے وہ ٹوٹتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ پلانر اصل میں کوئی اور ہے. تو it's very easy for me to say پیچھے مڑ کے دیکھوں, اپنا پیٹرن انالیسس کروں, پرکاش پیچھے مڑ کے دیکھیں, تنزیل پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہاں یار دیکھو اللہ تعالیٰ کے پلان کیسے تھے, ہم نے کیا سوچا تھا, ہمیں تو یاد ہے نا ہم نے کیا سوچا, ہمیں تو پتہ ہے, ریکارڈڈ ہے ہم نے کیا سوچا تھا, کیا کر رہے تھے. کچھ بھی نہیں چل رہا, کچھ اور ہی چل رہا تھا. Something else was going on. And this is why I want you to understand this while I am here, while I can actually recall all of this. کیا پتا کچھ سالوں میں مجھے بھی نہ یاد رہے کہ یہ ہوا کیسے تھا. اس وقت مجھے پتا ہے کیسے ہوا تھا.
I have witnesses, I have memories, I have literally recorded videos कि जो किसी और ही टोन में बनी थी और रिसीव किसी और टोन में ही, और उसके बाद फिर इस लेवल का मोमेंटम बन गया कि मजबूरन वो मोमेंटम ने हमें मजबूर किया कि दावत को अगले स्टेप पे पहुंचाया जाए. So if you are a Muslim who can understand सर भी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग चली गई है. आई थिंक वॉइस इज लॉस्ट. तंजील, कैन यू हियर हिम? अच्छा, मैं ये कंफर्म करता हूँ कि वो मतलब आई थिंक उनका बैटरी डाउन हो गई है. मैं कॉल करके पता करता हूँ. गिव मी 2 मिनट्स. शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गई. तंजील, आवाज आ रही है मेरी? जब तक वो फिर से आते हैं, ये जो साहिल भाई बात कर रहे थे, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि हमने कैसे शुरू किया था और कैसे हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और हम लोगों ने आपस में डिस्कशन की कि यार हम लोगों की जो डिस्कशंस है और जो हम लोगों की सोच है इसको रिकॉर्ड करते हैं. और शुरू में तो बिल्कुल वकास साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो. एक्चुअली हम लोग इस साइड डिस्कशन करते थे और हमें यही एहसास हुआ कि यार हम जो बात कर रहे हैं ये बात जो है वो हमें और लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए. लेकिन मकसद जो था वो बिल्कुल भी हमारा ऐसा नहीं था कि हम कोई व्यूज लेंगे या सब्सक्राइबर हो बढ़ाएंगे या हमारा कोई चैनल इतना ग्रो कर जाएगा. हमारे दिन में सिर्फ एक ही मकसद था कि जो बात हमें हक लगी थी और जो हम समझ पाए थे, हम चाह रहे थे कि हम इस बात को एज इट जो है ना वो ऑडियंस तक पहुंचा दें. और बस हम फिर उस टाइम शुरू हो गए विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर हमें कोई इस तरह की लालच नहीं थी कि हमने कोई मीडिया एक कैंपेन चलानी है ऑल टुगेदर. बस एक स्टार्ट लेना है विदाउट थिंकिंग क्या होगा. देन हमने अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया इस चीज़ पे. तो बहरहाल साहिल भाई की जो प्ली है वो बिल्कुल ठीक है और हमें भी इसी का एहसास है कि यार इवन अगर आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो सहाबा का था, जो खास तौर पर अबू बकर सिद्दीक का क्या एटीट्यूड था. उन्होंने खड़े होकर यही बात की थी कि जो कोई ये समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस्लाम जो था वो कायम था, तो वो जान ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वफात पा गए, जिस तरह बाकी दुनिया के और अंबिया भी फोत हुए. और जो कोई अल्लाह तरह, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो कोई रसूलुल्लाह की इबादत करता था तो जान ले कि रसूलुल्लाह एक इंसान थे और बशर से फोत हो गए. और जो कि अल्लाह ताला की इबादत करता था और अल्लाह ताला को अपना खुदा जानता था तो वो समझ जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, कायम है. तो ये जो मूवमेंट है वो तो है ही हमारे दीन की खातिर है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है हकानियत को आगे लेके चलने की बात है, रसूलुल्लाह के मिशन को आगे लेके चलने की बात है. इसमें पर्सनैलिटीज का कोई रोल नहीं है. ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से ही है, की तरफ से ही है. एक बंदे के स्किल भी देने वाला अल्लाह ताला है, उसको सोच भी देने वाला अल्लाह ताला है, उसको फिर ये जज्बा और ये ताकत देने वाला, वक्त देने वाला, तमाम उसके हालात ऐसे पैदा करने वाला कि वो कुछ काम कर सके, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से. कोई एक फैक्टर नहीं है. अगर आप तसव्वुर करें तो कितने सारे फैक्टर मिलते हैं तो तब जाके इंसान जो है वो कुछ करने के काबिल होता है. कोई एक फैक्टर भी माइनस हो जाए आपकी इस चीज के अंदर, आपकी सेहत माइनस हो जाए, आपका वक्त माइनस हो जाए,
آپ کے حالات مائنس ہو جائیں تو آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ جس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ دو چیزیں شاید کی انسان کو قدر کرنی, دو نہیں بلکہ اس میں تو خیر 3-4 چیزیں, اس میں ایک صحت اور ایک وقت ہے, تو فرصت ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ دو نعمتیں ہیں تو وہ پھر اس کو یوٹیلائز کریں, اس مشن کا پارٹ بنے. بلکہ کہنا چاہیے کہ اس مشن کا پارٹ بننے کی بات بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی آپ کے پاس نالج ہے, علم ہے, جو کچھ آپ سمجھ سکیں اس کو لے کے آگے چل پڑے, اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, اپنے آفس کے سرکل میں, جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں کسی بھی سرکل میں, تو اس میسج کو نہ آگے پہنچایا جائے. کیوں وکاس, کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل یہی ہے. میں اصل میں ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں, ہمارے 100 پارٹیسپینٹس فل ہوئے ہیں, اور I'm sorry مجھے نا لوگ کچھ آپ لوگ کسی ایک کو نا, کیونکہ ساحل بھائی جوائن نہیں کر سک رہے میرے خیال سے. I think Vikas, maybe we will have to restart the meeting because if you're trying to اچھا, ان کا پتہ نہیں کسی وجہ سے جوائن نہیں ہو سک رہا, تب تک میں ابھی کسی کو ریموو نہیں کر رہا. ہوپ فلی جب وہ مجھے کال کر کے بتائیں گے کہ ان کا ایشو ریزالو ہو گیا تو ہم انشاءاللہ ان کو جوائن کر لیں گے. یہ ایک ہم سب ٹیم کی کوئی نہ کوئی قابلیت ہے ڈفرینٹ. ہماری ٹیم میں ایک بندہ ہے ماجد, جو کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, ہوسٹ بھی نہیں کیا, وہ کافی بزی ہوتا ہے, لیکن ہم لوگوں کی جو کانفرنس کالز ہوتی ہیں اور اس میں جتنی ہماری ٹف. کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں ماجد has actually hosted the longest session of the Surah Kahf, that is in English. ہاں ایگزیکٹلی. نہیں, میں زوم سیشنز کی بات کر رہا ہوں. زوم سیشنز میں ہم لوگوں نے نہیں کیا, لیکن اس بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو آپس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ ساحل بھائی بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. یہاں پہ تو ہم بڑی خاموشی سے انہیں سن رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ اگر ہماری کانفرنس کالز اور وہ سنیں تو آپ لوگوں کو ہم پہ بڑا غصہ ہے, جس طریقے سے وہ کمنٹس میں غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, وائٹ شرٹ اور یہ بول رہے ہیں. تو باقی جو ہے ریڈ شرٹ, باقی میٹ اپس ابھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے لاہور میں پلان کرنا ہے. بہت زیادہ میسیجز ہیں جن کو میں نے ابھی رپلائی نہیں کیا ہوا اور ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہوپ فلی ہم لوگ اس ہفتے میں لاہور کا کوئی پلان کریں گے. ساحل بھائی کا اصل میں تو مین مسئلہ یہی ہے کہ ساحل بھائی خود بہت بزی ہوتے ہیں, اور جیسا ابھی وہ دبئی گئے ہوئے تھے. کراچی بھی ہم لوگوں نے آنا ہے. بات یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم پہلے بھی کافی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ سارے میٹ اپس جو ہیں, یہ ہم وہ میٹ اپس رکھتے ہیں جس میں ہم ساحل بھائی کا جو اپنی ان کی جو پروفیشنل ٹریننگز اور کنسلٹنسی ہے اس کو ہم روک کے اس سے ٹائم سلاٹ نکال کے اس کے لیے اسپیشل ڈیزگنیٹ کرتے ہیں. تو ہماری بہت زیادہ یونیورسٹیز, بہت زیادہ کالجز اور بہت زیادہ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے جن کو ہم لوگوں نے آن ہولڈ کیا ہوا, اور وہ فالو اپ بھی کر رہے ہیں. جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کال آئی تھی, وہ فالو اپ بھی کر رہے ہیں کہ کب آپ فیصل آباد آ رہے ہیں, کب آپ ثوابی آ رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں ٹائم سلاٹ کوئی ملتا ہے ہم لوگ جو ہے اس کو ایک فکس کر لیتے ہیں, ہم لوگ آئیں گے. ہوپ فلی ہم لوگ آج مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم لوگ لاہور کا اس ہفتے میں پلان کریں گے. تو جو لوگ بھی لاہور میں, جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے نا کہ لاہور کا میٹ اپ آپ لوگ کب کریں گے, وہ کائنڈلی مجھے اب پھر سے نا ایک وہ کہتے ہیں نا وہ ریمائنڈر یا اپ ڈیٹ کا فالو اپ کا واٹس ایپ پہ میسج کریں تاکہ آپ کو اوپر آ جائے اور میں ان کو
اس کو ان کو چیک کر چکوں, کیونکہ لاہور میں کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہوا, اور ساحل بھائی کہہ رہے تھے کہ لاہور کا جو ہے آپ لوگ اس ہفتے لاہور کا میٹ اپ کریں. اچھا اسامہ, انٹری جو ہے یہ میں ہم پہلے بتا دوں, کیونکہ یہ ہم یوٹیوب پہ بھی لائیو جا رہے ہیں, اس میں بہت سے لوگوں کا اس میں بہت زیادہ سوال ہے. انٹری کوئی اس میں کوئی ہم لوگ فیس نہیں رکھ رہے. جو بھی ساحل بھائی کے اپنے جو پیڈ سیشنز ہیں وہ تو ان کا پروفیشنل ٹریننگ کی کمپنی کے سیشنز ہوتے ہیں, لیکن جو سمپل آرگیومنٹ کے جتنے بھی سیشن ہیں یہ ساحل بھائی یہ فری کرتے ہیں, اس کے کوئی پیسے نہیں لیتے. جو ہمارے صرف جو ٹریولنگ کے ایکسپینس چارجز ہیں ہم صرف وہ کلیم کرتے ہیں, اور وہ بھی جتنے چارجز بنتے ہیں ہم صرف وہ کلیم کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو. اور تو اور اچھا کوئی یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ساحل بھائی کے پرسنل فیس بک پیج پہ یہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے کرٹیسزم کیا ہے. انہوں نے پوسٹ ایک کی ہوئی تھی, and that post was related to his personal counseling sessions, and people thought that it's some kind of simple argument sessions which we were already having. تو اس کے 5000 پہ وہ تھوڑا سا نا اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور ایون جوک بھی کر رہے تھے. تو یہ چیز کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو پرسنل سیشنز ہیں, جو ان کا پروفیشنل جو ان کی ڈومین ہے, اس میں وہ 5000 چارج کر رہے ہیں, دیٹ از فار پرسنل کاؤنسلنگ. اور جو ہمارے سیشنز ہو رہے ہیں سمپل آرگومنٹ کے, دے آر ایبسلیوٹلی فری فار دا آڈینس. اور اس میں اگر تو ہوسٹ کوئی اپنے چارجز جو وہ ہال کے پے کر رہا ہے یا پھر وہ اس کو مینج کر رہا ہے اس کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے, تو وی ہیو گیون دا ہوسٹ دا فری ہینڈ, وہ اس کے لیے کر سکتا ہے. بیکاز ظاہر بات ہے ایک والنٹیئر ورک ہے, ایوری بڈی از ناٹ فائنینشلی دیٹ اسٹیبل کہ وہ کر سکے. اگر ایک والنٹیئر اپنی سپورٹ کے لیے کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے کوئی منیمم چارجز وہ, اگر وہ ابھی تک تو میرے خیال میں جتنے ہمارے سیشنز ہوئے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر فیوچر میں ایسا ہوتا بھی ہے بہت نامنل سے چارجز ہوں گے, دیٹس اپ ٹو ہوسٹ کہ وہ اس کو کس طرح مینج کر رہا ہے. لیکن مجھے ہمارا گمان یہی ہے کہ موسٹ پروبیبلی دے آر گوئنگ ٹو بی فری. سو ان دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا. میں ساحل بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا جب وہ آئیں گے اس چیز کو کلیریفائی کریں, اور کہ سمپل آرگومنٹ کا ہمارا جو بھی کام ہے وہ ایبسلیوٹلی والنٹیئر ہے, اور اس میں ہم کسی قسم کے بھی چارجز جو ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں لینے والے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم لوگ نہیں کرتے. ساحل بھائی جوائن کرنے کی کوشش کہاں آ گئے, الحمدللہ. ساحل بھائی ہم نے بڑا سخت بور کرنے کی کوشش کی ہے آڈینس کو, بیچ میں جب آپ غائب ہو گئے تھے. ہم لوگوں نے ظاہر سی بات ہے, ہم میں وہ ایلوکوینس تو نہیں ہے جس طریقے سے آپ بولتے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی آپ کی عادت ہوئی ہے, لیکن ہم نے کافی دیر تک بور کیا. پلیز اب آپ کنٹینیو کریں. آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں, میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا دی ہے. آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں, میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا دی. یہ جو آپ نے ابھی جملہ بولا ہے نا, اسی جملے سے نا میں یہ لوگوں کو سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایلوکوینس کی بات نہیں ہے. ایلوکوینس از ناٹ این آپشن, از ناٹ اے ریکوائرمنٹ. ایلوکوینس is just a chemistry of the audience. آپ کے اپنے مزاج کے لیے آپ کو اپنے طرح کی آڈینس مل جائے گی, وہ آپ کو eloquent کہہ رہی ہوگی. Eloquent people are eloquent only for their own chemistry types. Okay, so فکر نہیں کرنی, آپ نے کام شروع کر دینا ہے بس. اوکے, اور ختم کرنے کا سوال ہے ہی نہیں مسلمان سے نا. مسلمان سے کبھی بھی نہیں یہ سوال ہونا کہ پوری دنیا فتح کیوں نہیں کی, یا ایک مشن کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے کام ہے کب کون سا مشن کمپلیٹ کروانا ہے. مسلمانوں سے سوال شروع ہونا یہ ہے کہ آپ نے مشن شروع کیوں نہیں کیا. We cannot be spectators. We are only spectators. ہر بندہ ہر بندی اس بہانے کو سیٹل کر کے بیٹھ گئی ہے کہ میں چونکہ ایکٹیو پارٹی نہیں تھی دونوں سائڈ سے, تو یا نہیں تھا تو خیر ہے, بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی. This is not how it works in Islam. Islam is not the current version of Christianity. We are not the philosophy of Buddha. We are the most active human being. We're supposed to be the most active human beings on the planet. یہ بدھزم میں ہے, یہ کرسچینٹی میں ہے, یہ والا سارا فلسفہ کہ since I was not a party to the crime, so خیر ہے میری بچت ہے.
نہیں، اسلام ایسے نہیں نہ بچت ہونے دے رہا. ون نہیں انل منکر کی بیسس کے اوپر اب آپ اسپیکٹیٹر نہیں رہے. یو ہیو ٹو سے the right thing and you have to keep saying it. یہ اس کے علاوہ آپ نے اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. میں پھر بتا رہا ہوں، انسان ہونے کے کافی سارے حق ادا کر دیں گے آپ. مسلمان از اے ہائی ڈگری، اس کا حق ادا کرنا ہے تو پانی میں چھلانگ مارنی پڑے گی، اور جو ڈوب رہا اس کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے گی. I'm sorry, that's how simple it is. That is how simple the matter is. You need to understand how difficult it will become on the day of judgment. جب مر جائیں گے ہم، اسی سیکنڈ میں آپ کو پتہ چلے گا اسلام کا اصلی مطلب، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پلیٹ فارم اللہ نے دے دیا ہوا آپ کو، سمپل آرگومنٹ کے پلیٹ فارم پہ ہی آ جائے. Tell us and we will start propagating your content. If it is talking to the wider audience, if it is made with that intent of dawah, we will project it. آپ involve ہونا شروع ہوں. This is such a simple thing to do and such a necessary thing to do. ورنہ یہ کام نہیں ہونے والا. میں بتا رہا ہوں, especially young boys and girls, understand how important you guys are. آپ نے ابھی مومنٹم بنا لیا. جو آپ ارلی 20s میں ہیں, آپ کا مومنٹم ابھی بن گیا. اگر آپ کی آئیڈینٹی ابھی کلیئر ہو گئی تو اگلے 40 سال آپ نے انسانیت کا وہ بھلا کر سکنا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. 60 سال کے بعد پروفیسر بننے کے بعد آپ کی انرجی نہیں رہے گی. اوکے, سو انڈرسٹینڈ, جو کچھ آتا ہے آگے پہنچائیں, جو کچھ جہاں سے بھی سیکھا ہے اس کو ویلیڈیٹ کروائیں اور آگے پہنچائیں. That's how simple the matter is. تو ابھی آتا ہوں میں ٹاپک کے اوپر تاکہ آپ کو جلدی سے میں کوشچن آنسر میں جا سکوں. آج میرا کوئی مقصد نہیں تھا لمبی اسپیچ کا, مگر یہ بہت تنگ کر رہی ہے مجھے. میرے دبئی ٹور کے بعد تو مجھے اور بھی بڑا کچھ ریئلائز ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ we take things very casually when it comes down to Islam. We are too laid back when it comes down to religion. ہمیں اور بڑے مسائل نے گھیر کے رکھا ہوا ہے جو کہ جب تک دین کے پرسپیکٹو پہ نہیں آئیں گے وہ مسائل پہاڑ لگنا شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ دین کے پرسپیکٹو پہ آئیں گے تو وہ اتنے چھوٹے میں لگیں گے آپ کو مسائل کے, آپ کو تنگ کرنا بند کر دیں گے. تو میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو, this is not an option. اگر آپ کسی بھی موقع پہ سمپل آرگیومنٹ کے چینلز پہ ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا, میں ایک دفعہ بول کے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے نکل لینے والے مسلمانوں میں سے نہیں ہوں. I'm going to keep reminding everyone کہ if you really think you're a Muslim, you have to prove it to Allah subhanahu wa ta'ala every single day. When you wake up, you have to do something about it. You owe it to your kids. آپ کے بچوں نے آپ سے قیامت والا دن پوچھنا ہے کہ آپ نے خالی نان نفقے کے لیے اگر ہمیں رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے تھے تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب آپ نے ہمیں ہی مروایا, خود تو جلیں گے, ہمیں ہی مروا رہے ہیں آپ, کیونکہ آپ نے اسٹینڈرڈز لو کر دیے تھے ہمارے, اور ہائی اسٹینڈرڈ صرف اللہ رسول کے ہیں اور کسی کے ہائی اسٹینڈرڈز نہیں ہوتے. So today's topic is very very relevant to what I'm talking about. کہ سیرہ جو ہے, میں اصل میں نا ہر پیرنٹ کو یہی سیشن مطلب یہی ریکویسٹ کرتا جا رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے بچوں کو سیرہ سکھائیں. پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہی ٹرینڈ ہے کہ سب سے پہلے قرآن, اور پھر قرآن بھی کیا, قرآن کی خالی عربی یاد کروانا, اور اس کے بعد پھر ختم کہانی, اس کے بعد پھر فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, اس کے فوراً بعد بزنس, اور اس کے فوراً بعد ہسپتالوں کے ٹور اور اپنے علاج معالجے. یہ ہمارا لائف کا سرکل آف لائف. ہم زیادہ تر لوگ تو پاکستان میں ریچول بیسڈ مسلمان ہیں, بس تہواروں کے اوپر اسلام یاد آ جاتا ہے, یا کوئی مر جائے تو بس, یا پھر شادی ہو جائے تو اس وقت اس کے دوران. اس کے علاوہ تو ہم
ہم تو کبھی بھی نہیں اسلام کو اس طریقے سے پرائورٹائز کر رہے. وی ہیو اے سرٹن سائیکالوجی جس کو میں نے آج ایڈریس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. میں انشاءاللہ ہر سیشن میں, اگلے سیشن میں, ویکلی سیشن میں ایڈریس کروں گا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے اور ہمارے بیچ میں سائیکولوجیکل ڈفرنس کہاں سے آ گئے. میرے پاس کافی ساری کتابیں ہیں اس وقت سیرہ کی جو کہ بار بار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کور جو ہے نا, ہر رائٹر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی ہسٹری بیان کرنے میں, ان کی شمائل بیان کرنے میں, ان کی عادات بیان کرنے میں, وہ اللہ واقعہ بیان کرنے میں بہت بہت اچھا کام کر گئے ہیں. مگر نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی بیان کرنے میں کسی بھی رائٹر نے کوئی ایکسپلیسٹ کینڈیڈ کانٹینٹ نہیں لکھا کہ نفسیات کس طریقے سے اپلائی کرنی ہے, نبوی نفسیات کیا تھیں, کیسے نبی علیہ السلام ایک سچویشن کو دیکھ کے سوچتے تھے. obviously ایک مسلمان اتنی جسارت تو کر بھی نہیں سکتا کہ وہ تھنکنگ آن behalf of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کرے, مگر اس پیٹرن کو تو وہ دیکھ سکتا ہے, اور وہ تو دیکھتے بھی ہیں علماء کرام, اپنے بیانات میں بتاتے بھی ہیں. سو بچوں کو سب سے پہلے آپ نے حلم کے اوپر اور رحم کے اوپر سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے ان کا مائنڈ سیٹ. یہ جو انصاف کے کرینے جو ہم سیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے, this is not going to help the child become closer to the Prophet. میری اتنے دنوں سے اتنے سارے لوگوں سے جو انٹریکشن ہو رہا ہے, مجھے اسپیشلی یہ جو آؤٹ ڈور اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہو رہا ہے, میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ جب بھی میں کرسچنس کے ساتھ ملتا ہوں نا, اور میں بہت میری عمر گزر گئی کرسچنس کے ساتھ, دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں کرسچن, صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان میں مائنورٹی ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں باہر کے ملک میں بات کر رہا ہوں, زیادہ تر کرسچنس جو ہیں جب وہ بائبل کے قریب جاتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں. بیبلیکل کرسچن, پریکٹسنگ کرسچن اپنی نرمی اور حلم کی وجہ سے مشہور ہے, اور پریکٹسنگ مسلم اپنی سختی اور وہ انصاف کے ڈنڈے کی وجہ سے مشہور ہے. عام بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی کتاب نہیں پڑھتا, اسی لیے اس کو عام بندہ کہتے ہیں, اسی لیے ان لوگوں کو عوام کہتے ہیں. انہوں نے کتابیں نہیں پڑھنی ہوتی, وہ کتابوں کے ریپرزینٹیٹیو کو دیکھ دیکھ کے کام چلاتے ہوتے ہیں, چاہے ویڈیو پہ دیکھیں یا اپنے محلے میں دیکھیں, اپنی فیملی میں دیکھیں, اپنے گھر میں دیکھیں. عام بندہ اسلام سے متنفر اس لیے ہو رہا ہے بیکاز مسلمان جو پریکٹس کرنے کے لیے اپنی داڑھی لمبی کر لیتا ہے, ٹخنے اوپر, پانچے اوپر کر لیتا ہے اپنے ٹخنوں سے, نمازیں شروع کر دیتا ہے, اسلام اس کی بھمیں بھی تن جاتی, اس لیے نہیں کہ مغرور ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آ جاتا ہے اس کو. تو دنیا پہ غصے کیوں آتے ہیں؟ وہ قرآن کی طرف آتا ہے, اسلام کی طرف آتا ہے, اور وہ غصہ نکالتا بھی ہے, اس کو ہر حرکت پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پتہ نہیں کس نے اس کو کہا ہے کہ انصاف محبت سے پہلے, اس کو کسی نے کہا ہے کہ سزا رحم سے پہلے. یہ فلسفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اگر رحم سے پہلے سزا کرتے ہیں تو عرب میں ایک بندہ بھی نہ بچتا. نبی علیہ السلام رحم کے تھرو پورا کا پورا بلڈ اپ دے رہے ہیں. ہم نے کہاں سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ جو جھلا اٹھنے کی اور ایجیٹیشن اور فرسٹریٹڈ قسم کا مولوی ہے وہ سنسیئر ہے؟ وہ چاہے آپ کا چھوٹا بھائی ہے جو اسلام کی طرف چلا گیا ہے, غصہ آ گیا اس کو, ہر وقت تپا ہوا رہتا ہے, بہنوں کو آ کے ہر 100 میں سے 85 چیزوں کے اوپر وہ ٹوکتا ہے اور 15 چیزوں کے اوپر وہ چپ رہتا ہے. موٹیویٹ کس کو کرتا ہے وہ؟ ویئر از ہی دی نائس گائے, ویئر از ہی دی سافٹ گائے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں سب کو پتا ہے, بچپن میں سب کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہوئی تھی مکے میں کہ لوگوں کو جو کوئی نہیں بھی جانتے تھے نا نبی علیہ السلام کو پرسنلی, تو وہ ہمارے نبی کو الگ الگ طریقے سے ایز اے اسٹرینجر جب ملتے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یار مجھے آپ بہت پسند آئے ہیں, آپ بس ذرا بچ کے رہنا, آج کل کوئی جادوگر پھر رہا ہے مکے میں, جادوگر جو باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کے سحر میں آ جاتے ہیں. نعوذ باللہ, جادوگر کہتے تھے, مگر دیکھیں کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ وہ اتنا شیریں گفتار ہے, وہ بات کرتا ہے تو نرمی اس طریقے سے ٹپکتی ہے کہ بندہ کھینچا چلا جاتا ہے اس کے طرف. ہم کون سی سیرہ کے مطلب سیرہ کے مزاج کیوں نہیں پکڑے؟ وی آر
why are we carrying a gun when it comes down to Islam? Why are we carrying a slap when it comes down to Islam? लोगों को थप्पड़ मार मार के इस्लाम में लाने से कौन सी सिंसेरिटी है हमारे अंदर जो टपक रही है, जो अल्लाह के यहाँ हमने समझ लिया कि ये है खुलूस का मतलब। ये साइकोलॉजी सब कॉन्टिनेंट में नहीं है खाली, ये अरब में भी है, मैंने नोट किया। ये मुसलमानों को कौन से सदी में नबी अलैहिस्सलाम की साइकोलॉजी जो है ना उससे दूर करने की साजिश की गई। इट्स सच अ सैड रियलिटी, such a sad reality कि एक आम बच्चा, आवाम का बच्चा मुसलमान कलमा ही पढ़ता है तो वो मस्जिद से डरता है, मस्जिद जाने से डरता है, वो घबराता है, उसको खौफ है मस्जिद से, क्योंकि उधर एक दाढ़ी वाला भाई बैठा हुआ है जो कि भवें ऊंची करके गलती निकालने के लिए बस बेताब है, मारता भी है और साथ अल्लाह रसूल की बात भी करता है। हर 1000 में से एक बंदा ऐसा मिलता है जो कि अपनी शफकत के थ्रू लोगों तक अल्लाह के पास लेके, 1000 में से एक भी नहीं मिलता। खैर अब तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे नहीं मेरे मोहल्ले के आलिम तो या मेरी मस्जिद के आलिम तो बड़े अच्छे, बहुत अच्छे होंगे। अब बाकी की मस्जिदों में भी तो जाए ना, अब मस्जिदों को छोड़ें, घरों में जाएं। जो अंकल घरों में, मामू घरों में, चाचा घरों में, अब्बू घरों में इतनी टेरर स्टेटमेंट्स लेके बैठे हुए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ज्यादातर बाप ऐसे हैं कि जिनके घर पे ना होने से बच्चा रिलीफ में होता। अल्लाह बचाए वो इस्लाम पे आ गए जिस तरह का वो करते हैं काम, तो उन्होंने इस्लाम को भी बदनाम कर देना बच्चों के आगे, तो यही हो रहा है। तो जब हम सीरा की बात करेंगे तो मैं एक एक एट्रीब्यूट लेके चलूंगा, मगर ये वाला एट्रीब्यूट हर दफा लेके चलूंगा कि शफकत, नरमी और हिल्म, बुर्दबाद नबी हमारा। ये सख्त उम्मत कहाँ से आ गई हमारी? ये एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में टेम्परफुल, तपी हुई उम्मत कहाँ से आ गई? ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की उम्मत इतनी नरम कैसे हो गई? मोहम्मद की उम्मत इतनी सख्त कैसे हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये कैसे होगी? ये कहाँ से आई है? ये फलसफा किसी ने तो बताया हमें कि इंसाफ करने के लिए दुनिया में, किसी ने तो कहा है कि बस सिर्फ इंसाफ करने दुनिया में आए, जैसे कि सब के सब अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन जो होंगे, जो खलीफा होंगे, वो तो इंसाफ करेंगे। चलो, ये बाकी की आवाम को कब से ये जुर्रत आ गई है कि इस्लाम का मतलब गोलियां चलाना है जी, रिश्तेदारों को सख्ती से तंबीह करते रहना, बस नजीरा 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 व नजीरा नजीरा व नजीरा, ये वईदें सुनाने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए हमने इस्लाम का बैनर लगा लिया। नाअहली एक तरफ तो बदनीति नजर आना शुरू हो गई। अब ये कोई दुश्मन साजिश करता ना मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों की सफों में लाखों करोड़ों की तादाद में आ जाता कि इस्लाम को बदनाम करना है, तो हम कैसे मिजाज रखता होते? मैं तो यहूदी नहीं हूं, मेरे तो खानदान वाले यहूदी नहीं है, पाकिस्तान में सारे यहूदी तो नहीं है। ये फिर किसकी साजिश है कि सारे के सारे ऐसी चालें चल रहे हैं कि अगर कोई यहूदी मुसलमानों की सफों में आके साजिशें करता, जो हमारी नफ्सियात है, तो ऐसे मौलवी बनते, ऐसे अंकल बनते, ऐसे ऐसे इस्लाम के। और ये सिर्फ मर्दों में नहीं है, अलमिया ये कि खातून भी जब हिजाबन होती है, निकाबन होती है, अजीब और गरीब किस्म को उसकी करख्तगी होती है, और वो बस ऐसे लगता है कि जैसे बात करने की बजाय वह तेजाब की बसीशी उठा के उंडेल लेगी बाकी बच्चों के ऊपर। ये कहाँ से आ रहा है? किसी एक दो का होता तो मैं समझ लेता, 100 का होता मैं समझ लेता, हजारों का होता समझ लेता। ये यूनानिमस टेम्परामेंट कैसे बन गया कि आदमी भी आएगा इस्लाम पे तो सख्त हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और औरत भी आएगी तो सख्त हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। घर के अंदर ताफुन की फजा हो जाएगी, लोग डर के भागेंगे कि यार ये निकल जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो चलो फिर इस्लाम में निकल जाए किसी तरीके। ये क्यों, ये कब से हुआ है? ये सबसे पहले हम अपनी चलती फिरती साजिश हैं, और अपने आप को खुलूस का बैनर लगा के बैठे हुए हैं, और सजदे ऐसे करते हैं लंबे लंबे कि या अल्लाह
ان لوگوں کو اٹھا لے. آپ کو پتا ہے مسجد میں بددعائیں زیادہ اور دعائیں کم ہوتی ہیں. ہر مسجد کی بات بتا رہا ہوں, جمعے کی نمازیں ذرا اسپیکر پہ غور سے سنیں. یہ تباہ ہو جائے, یا اللہ اس کو تباہ کر دے, یا اللہ اس کو تباہ کر دے. یہ کس قسم کا فلسفہ ہم لوگوں نے اٹھا لیا ہے نبی علیہ السلام سے. صحابہ کرام کی نرمی کے پیچھے پوری دنیا اٹریکٹ ہو کے عرب کی طرف رخ کر رہی ہے, اور ہماری سختی کی وجہ سے پورے مسلمانوں کے بچے اس وقت یورپ کا رخ کر رہے ہیں. کچھ تو ہوا ہے ہمارے ساتھ, ان کی پاپائیت جیت گئی, ہماری شریعت ہار گئی. کچھ تو ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ یہی ہوا ہے, ہمارا جو فرد ہے نا, وہ یا تو اسلام پہ غصہ ہے اس کو, یا مسلمان پہ غصہ ہے, کیونکہ غصہ تو اس کو ہے. کچھ تو بتائے, ہمیں بتا دے, ہم آپ کو کانسیپٹ کلیئر کر دیتے ہیں. غصے والی کیا بات تھی, اسلام آتی غصہ کیسے آ رہا تھا آپ کو. کچھ تو کسی نے تو کہا ہے آپ سے, کچھ آپ ناراض ہیں. ناراض کس بات پہ ہیں؟ انسانوں سے کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں؟ قرآن پاک ہاتھ سینے پہ لگا کے, کہیں کسی موڑ کے اوپر آپ کو کوئی اللہ نے دھوکہ دیا ہے نعوذ باللہ, یا کسی صحابی کے قصے سے آپ کو کوئی ایسی چیز لگی ہے, یا نبی علیہ السلام کی سیرہ میں کوئی ایسی چیز ملی ہے, ہمیں بھی بتائیں. ہمیں تو نہیں ملتی. 100 کتابیں دیکھ لی ہیں, ابھی تک حلم اور نرمی کے علاوہ تو کوئی نبی نہیں ملا مجھے, کوئی صحابی بھی نہیں ملا. عجیب سی بات ہے کہ ہر بندہ انڈیویجلی اپنے خاندان میں اسلام لے کے آتا ہے تو بچے بھاگ جاتے ہیں اس سے. بچے اتنے دور بھاگتے ہیں اس سے کہ ساری عمر اسلام کی طرف نہیں آتے, ہر چیز کر لیتے ہیں, اسلام کی طرف نہیں آتے. بیکاز اسلام سے وہ ایک توند والا مولوی اور ایک ہمیں غصے میں تپا ہوا بندہ نظر آتا ہے, آنٹی بھی انکل بھی. سو اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. حیرت, ڈنڈے مار کے شراب خانے میں لے کے جاؤ تو لوگ کبھی شراب نہ پئیں. ڈنڈے مار کے بھی شراب, جو شراب میں مزہ ہے, ڈنڈے مار کے میں شراب خانے میں بھی لے کے جاؤں گا تو کوئی ایک بندہ بھی شرابی نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں بیسک کامن سینس سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ڈنڈے مار کے مسجد لے کے جا رہے ہیں ہمیں, جدھر کوئی مزہ بھی نہیں ملنا اس طرح کا پیرنٹ. کسی کو ڈنڈے مار کے آپ پیسے نہیں دے سکتے, وہ کہے گا ایسے پیسے پہ لانا جو جس کے لیے مجھے ڈنڈے پڑتے ہیں. اور یہ مسجد لے کے جا رہے ہیں ڈنڈے مار کے, اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جائیں گے لوگ, جس کے سارے مزے مرنے کے بعد اللہ نے وعدہ کیے ہوئے, دنیا میں تو کوئی مزے نہیں آفر کیے ہوئے اللہ نے, اور یہ ڈنڈے مار کے ادھر لے کے جا رہے ہیں. سوچیں ذرا, کامن سینس کے خلاف کچھ چیز جانی ہونا تو اس طریقے سے جاتی ہے کہ کسی کو دنیا میں سزا دے دیں, شروع کر دیں کہ تجھے آخرت کی سزا سے بچانے لگے, اس لیے دنیا میں تجھے ڈنڈے مارنا شروع کروں گا. وہ کہے گا بھائی میں آخرت میں بھی سزا, کہ کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے, دنیا میں تم گارنٹی دے رہے ہو سزاؤں کی, تو میں ایسا گھاٹے کا سودا کروں. پھر میں بتا رہا ہوں, ڈنڈے مار کے کوئی میں خانے میں نہیں داخل ہوا آج تک, اور ہم نے سمجھ لیا وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے سیرہ کے تھرو یہ سائیکالوجی کلیئر کر لیں. میں سیرہ شروع کروں گا انشاءاللہ پورا پلان ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ ہی پورا کریں گے, ایک چیپٹر پورا کریں گے انشاءاللہ, ایک کیٹیگری پوری کریں گے. مگر مزاج نبی تو سمجھیں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, کہ ہم نے سمجھ لیا کہ سختی سے اسلام پھیلا ہے, سختی سے اپنی پرورش میں بچوں کو پالتے ہوئے کسی اور معاملے پہ سختی نہیں کرتی ماں. آپ کو پتا ہے کسی اور معاملے پہ سختی نہیں کرتی, ناز نخرا اٹھاتی ہے, اس کو لنچ کراتی ہے, اسکول بھیجتی ہے, بھاگ کے اسکول جاتی ہے کہ بچے کو اسکول میں ڈانٹ پڑ گئی ہے, ٹیچر کو سناتی ہے, اسکول بدل لیتی ہے. سوچیں ذرا, ہر کیٹیگری کے اندر پیار محبت چل رہی ہوتی ہے. جب اسلام کی بات آتی ہے تھپڑ مارنا شروع کر دیتی ہے بچے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کہیں سے تو آیا ہے کہ ہر چیز سائیکولوجیکلی پیڈاگوجیکلی کریکٹ, اسلام پہ آتا ہی ساری نفسیات کے رول توڑ دیے, اور پھر ایکسپیکٹ کیا کہ بچہ بڑے ہو کے دین پہ چلے گا. بڑے ہو کے چھوڑے ہو تو بچپن سے ہی اس دین سے بیزار کر دیا گیا. So let's just not go into Sira right now. Let's just go into this basic sense of psychology. Sense of psychology. اگر بچوں کو دین پہ لانا ہے, قوم کو دین پہ لانا ہے, امت کو دین پہ لانا ہے, تو دینداروں کو نرمی اور حلم کے تھرو ایک اپنا اسٹیبلشمنٹ کرنی پڑے گی. ورنہ تو دین سے بیزار ہونا کوئی زیادہ بڑا ایسے کہتے ہیں نا معمہ نہیں ہوا, یہ معجزہ نہیں ہوا
یہ کوئی زیادہ عجیب بات نہیں ہوئی کہ مسلمان دین سے بیزار ہوں گے. Let's take the questions now. I'm not gonna take more time on this. آج کے دن میں صرف سینس ہی کی بات کرنی تھی. We're gonna take up questions regarding any topic today because میں نے کوئی زیادہ ٹاپک چیزوں کو میں نے شروع نہیں کیا. جزاک اللہ خیر. اچھا کوشچن آنسرز جیسے ہم نے بتایا ہم کوئی بھی لیں گے لیکن کوشچن ایک ہونا چاہیے کائنڈلی اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکیں. ہم لوگ رینڈملی لیں گے کیونکہ جو لوگ کافی لوگ ہمارے جو ہے آڈینس وہ آ کے فوراً ہینڈ ریز کر لیتے ہیں تو ہم پہلے پرائیورٹائز اس طرح کرتے تھے جب ہمارے لمیٹڈ لوگ تھے. اب ہم لوگ رینڈملی آ کے پیچھے سے کسی کو بھی دیں گے. کوشش یہ کریں گے جن کو ہم نے آج تک پہلے چانس نہیں دیا ہم ان کو چانس دیں گے. اچھا عثمان آپ اپنا کوشچن کریں کائنڈلی. آپ لوگوں نے جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں اس کو ضرور فالو کرنا ہے. ایک کوشچن ہونا چاہیے ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عثمان آپ انمیوٹ کر کے سوال کریں. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میرا ایک سوال صرف ایک ہی ہے آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ ہی کہ جب سے آپ کے میں نے سیشن لینے شروع کیے ہیں کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں جس میں مولانا مودودی صاحب کی کتابیں بھی ہیں, سیرہ علی بن طالب بھی پڑھنی شروع کی ہے اور بہت سی کتابیں. لیکن پرابلم از کہ مطلب ہم لوگ ابھی جو دو بڑی ڈویژنس نظر آتی ہیں ایک شیعہ اسلام اور ایک سنی اسلام, اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ مطلب وائی وی آر اسٹل سیپریٹڈ. مطلب اس کو اتنا بڑا برج ہے ہم کیسے کراس کریں؟ کیونکہ میں لوکلی اپنی میں ادھر فن لینڈ میں رہتا ہوں تو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک مسجد ہے تو وہاں پہ مکس قسم کے لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ سائیکالوجی. تو آئیڈینٹی کرائسس تو مجھے یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. لائک ہم کس طرح ان سے بات کریں؟ آپ ان کی سائیکالوجی کے حساب سے بات نہیں کرتے تو وہ آپ سے سننا نہیں چاہیے. تو کائنڈلی اس کو ذرا کلیئر کر دیں. اور سیکنڈلی ایک بات میں پوچھنا چاہتا تھا کہ مطلب آپ کا یورپ کا ٹور کوئی مطلب پلان ہے؟ آپ لوگ کب آئیں گے یہاں پہ؟ تو اس حساب سے اگر آپ فن لینڈ کو بھی کنسیڈر کر لیں تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ. جی جزاک اللہ خیر. جی آپ کر رہے ہیں. آئی تھنک فن لینڈ سے پہلی انویٹیشن آئی تھی ہمیں. آئی ڈو ناٹ ریمبر. میں چونکہ ہم چاہتے پہلے یہ 11-12 شہر پہلے کور کر لیں پاکستان میں کیونکہ کورونا کی وجہ سے ٹریول میں زیادہ مسئلہ تھا, مگر اب تو وہ بھی کھل گیا ہے. تو وی ول انشاءاللہ بھی so much you know that English and Norwegian Muslims have actually asked us to come there. We will inshallah. مجھے آپ رابطے میں رہیے گا اوقات سے. We will definitely be in touch inshallah. صحیح بات آپ کی شیعہ سائیکالوجی اور سنی سائیکالوجی میں سائیکالوجی آف اے مسلم جو ہے نا آئیڈینٹی جب آپ نے بات کرنی ہے کہ آئیڈینٹی کیا ہے تو سائیکالوجی آف اے مسلم آئیڈینٹی آف اے مسلم جو ہے وہ ان ریٹروسپیکٹ ٹو دا گلوبل ادیان جو ہے نا سسٹمز آف دا پلانٹ وہ دیکھنے آپ نے. تو سسٹم آف دا پلانٹ جو جتنے بھی ہیں لائک رائٹ ناؤ I'm talking about the politics of things. اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یا سائیکالوجی میں بھی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ اس وقت. وہ سنیوں اور شیعوں کی تو ظاہر ہے وہ سنیوں کے اندر بھی فرق ہے شیعوں کے اندر بھی فرق ہے. So it's in the overall political arena جس کو میں مسلم آئیڈینٹی کو جو میں کور کہتا ہوں نا وہ بیسکلی آپ کی پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ آیا کہ ہم فلسافیکل مائنورٹی ہیں تو ہمیں پھر پولیٹیکل آئیڈینٹی سب سے پہلے اپنی کلیئر کرنی ہے. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایکچولی ڈیمانڈ فرام اے مسلم کہ آپ کی مذہبی امور جو ہیں وہ شیعہ سنی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. 5 نمازیں ہی ادھر بھی وہ بھی اتنا ہی مسلمان ہیں 5 نمازوں پہ جتنے سنی ہیں. اللہ کی توحید کے اوپر بھی وہ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے کہ سنی ہیں. تو مذہبی امور پہ تو مسئلہ نہیں ہوتا. جہاں پہ رہی بات ان کی امامت کے کانسیپٹ کی اور ہماری جو ہمارے جن کو ہم امام کہتے ہیں ہمارے امامت کا والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو ہم تو میں شافعی کا خود فالو ہوں تو میں شافعی کو نبی تو نہیں مانتا. شافعی کی اسی طریقے سے کوتاہی میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں جس طریقے سے شیعہ جو ہے کسی غیر معصوم کی کرتے ہوں گے. تو میں تو کسی کو بھی معصوم نہیں مانتا. میں تو
میرا تو فلسفہ جو ہے نا وہ میری اپنی بلیف سسٹم ہے. مگر جب گلوبل پالیٹکس کی بات آتی ہے تو میں بھی اس حزب اللہ کے اتنے ہی ساتھ کھڑا ہوں جس طرح میں طالبان کے ساتھ کھڑا ہوں. کیونکہ گلوبل پالیٹکس میں اسرائیل کے خلاف جو بھی ریزسٹنس آئے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں تو کسی غیر مسلم ریزسٹنس کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاؤں گا اگر اسرائیل کے خلاف آئے گی. مگر in terms of Islamic identity, so I'm not that guy who's going to tell you, especially in Finland, کہ غیر مسلم ملک کے اندر رہ کے مسلمانوں کے بچوں کے اندر ہم یہ والی کنفیوژن ڈالیں کہ نہیں وہ شیعہ ہے تو اس کا سسٹم تو اسلام کا ہے. شیعوں کا بھی اتنا ہی اسلام ہے جتنا ہمارا اسلام ہے. مسلمان ہونے پہ تو کوئی شک نہیں ان کے. مگر اندر ٹیکنیکلٹی میں اگر جائیں کہ ہاں کسی بچے نے شیعہ ہونا ہے سنی ہونا ہے, پھر تو بحث مباحثے میں جو بحث کرنی ہے کریں, وہ تو علمی بحث ہے کریں. مگر جب رہی بات گلوبل پولیٹیکل ارینا کی, I personally believe that Shia Muslims did not do justice to the asset that they have. They were never active. Sorry, دکھائیں مجھے دکھائیں شیعہ. میں صرف ایران کی حزب اللہ کی ایگزامپل مت دیجیے گا. کسی بھی شیعہ مسلم سے کہیں, مجھ سے آ کے پوچھے, میں آپ کو بتاؤں گا کدھر موقع آئے تھے. نہیں انہوں نے نہیں وہ والی پولیٹیکل فورس کی یا مینیفیسٹیشن کر کے دکھائی. They had a very big asset. ٹھیک ہے, ان کے پاس جتنا وہ حسین علیہ السلام کو انہیریٹ کرتے ہیں اپنے علم کے اور اپنے گھروں کے اندر اور اپنی سائیکالوجی کے اندر, ان کو تو سب سے پہلے موومنٹ کرنی چاہیے تھی. اور کلیم تو کرتے ہیں نا کہ حسین زندہ ہے, اور ان کے پاس مطلب سائیکولوجیکلی حسین ابھی تک انہیں ریوائیو کیا. سنی تو 12 مہینے حسین کا نام ہی نہیں لیتے نا. ہم نے تو کوئی نعوذ باللہ الرجی کی ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی شیعہ ٹیگ لگا دیا حسین علیہ السلام کے ساتھ. یہ تو زیادتی سنیزم کی بھی تو ہے نا. 11 مہینے 20 دن کبھی سنا کہ سنی کے گھر میں سیدنا حسین کا نام کبھی بھی نہیں ہوتا. شیعوں کا ایک بھلا ہو گیا, انہوں نے وہ پہلے 10 محرم کے دن جو ہیں اس میں حسین علیہ السلام کا دن باقی کے مسلمانوں کو بھی یاد کروا دیے. مگر سائیکولوجیکلی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت حسین ہی تو چاہیے ہمیں. کاش 100 گھروں میں سے حسین نکل رہے ہیں, باقی کے پورے پلانٹ کو وقفہ پڑ جائے گا. مگر وہ ایسٹ انہوں نے نہیں استعمال کیا. اب ایران بھی پولیٹیکل رینا کے اندر what do you think this is حسینی philosophy Iran is practicing? I don't think so. We all know that's not what it is. خمینی کی دور کے اندر پھر رمق نظر آئی تھی. اب تو it's just any other. یہاں پہ اگر کولمبیا ہوتا ایران کی جگہ, کوئی غیر مسلم ملک ہوتا, ڈرگ لورڈز ہوتے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس نے اسرائیل کے ساتھ پنگا کھول لیا ہوتا because of whatever reasons of whatever they're trying to do. ان کے تو شیعہ سنی لڑائیاں زیادہ پراکسی وار چل رہی ہیں. So I'm not saying کہ وہ والی پالیٹکس دیکھیں جو کہ اس وقت نیشن اسٹیٹ پالیٹکس چلتی ہیں, وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. وہ ایک جیو پالیٹیکل آئیڈینٹی ہے جو کہ ہر ایک کو اپنی مل گئی ہے, کیونکہ جھنڈوں کے کلر بدل لیے ہم نے. شیعہ اسلام psychologically had a way bigger asset because of their remembrance of حسین علیہ السلام. میں آج کل کے دور کی بات کروں, نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ سنیوں نے کلیم کی. آپ بتائیں کون سی سنت پوری کرتا ہے سنی, مجھے بتائیں کہاں پہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں یہ حالات ہوتے ہیں ہمارے. سو اٹس ناٹ دا فیکٹ کہ جب میں بھی سنی آرگیومنٹ سنتا ہوں کہ شیعوں نے نبی علیہ السلام کو کبھی بھی ریوائیو نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ہم نے کون سے کر لیا ہے, آپ مجھے بتائیں کون سے بچے کو سیرہ پتہ ہے آپ سنیوں کے. سو جب بات آتی ہے سسٹمیٹک آئیڈینٹی سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ایک بچے کو, تو اس کو آئیڈینٹی تو دینی پڑے گی, یا تو نبی علیہ السلام کی دینی پڑے گی یا حسین علیہ السلام کی دینی پڑے گی. دو ہی ہے نا. ہم نبی علیہ السلام کو کلیم کرتے ہیں, حسین علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, تو دے نا, کوئی ایک پارٹی تو دے. ایک ہی خون ہے, نانا یا نواسا دونوں ہی نا. حسین منی وانا من الحسین, یہ کچھ چھوٹی حدیث ہے. آپ کو میں اگر اس کی ایکسپلینیشن دوں, ایٹ لیسٹ 10 گھنٹے کا سیشن ہو اور پھر بھی میں نہ تھکوں. اتنی بڑی حدیث ہے, اور یہ پوری حدیث سناؤں تو روکتے کھڑے ہو جائیں 99% مسلمانوں کے, کہ یہ پوری حدیث بھی نہیں سناتے ہمیں. سو میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ they had a handicap in this current day and age. They were talking about Hussein way more than the Sunnis, but they didn't use it. So it's a fashion statement now. Islam has become a fashion statement for both Shias and Sunnis. So otherwise یہ کام نہ ہوتا, identity crisis نہ ہوتا اگر یہ fashion statement نہ بناتے ہم. 11ویں محرم کے بعد
نہ کسی شیعہ کو حسین یاد ہے نہ سنی کو حسین یاد ہے, تو پھر تو یہی ہونا نا ہمارے. تو what I'm saying is, ابھی شیعہ سنی ڈبیٹ نہیں میں کرنا چاہ رہا. what I'm saying is گلوبل پالیٹکس کے اندر شیعہ مسلمان ہو یا سنی مسلمان ہو, ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ وہی تھی, گوروں کی بھی, کالوں کی بھی, حبشیوں کی بھی اور کاکیجنز کی بھی. ڈیمانڈ یہ تھی کہ مسلمان اپنی آئیڈینٹی تو پریکٹس کریں, ڈبیٹ تو کریں, ہمیں بھی سکھائیں, خود بھی سیکھیں. مگر نہیں, ہم نے ان کے ڈالر کے نیچے سجدہ کر لیا جا کے, جیسے اسکینڈینیویا میں کرونا کے نیچے کر لیا, یورپ میں پاؤنڈ کے نیچے کر لیا, امریکہ میں ڈالر کے نیچے کر لیا. وہ بھی ڈالر کے نیچے ہی سجدہ کریں, ان کو بھی کوئی کرسچن آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. میں نے آپ سے کہا نا سسٹمز کچھ اور ہیں. Bible is not calling the shots on the planet right now. Bible has never called the shots on the planet. 283 عیسوی کے بعد سے Bible lost its score. Council of Nicaea کے بعد کون سی بائبل؟ کس بیوقوف کو یہ لگتا ہے کہ بائبل کے کوئی اثرات آئیں؟ جتنی مرضی مشنری موومنٹس دکھائیں, جاپان سے لے کے برازیل تک, نام لگائیں کہ کیتھولکس ہیں تو پروٹیسٹنٹس ہیں, بائبل کی روح کدھر ہے؟ مارٹن لوتھر کنگ واز دی اونلی ریئل کرسچن دیٹ آئی تھنک, ریئل کرسچن تھا جس نے ایٹ لیسٹ بائبل کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی. کہاں کیا ہے مجھے بتائیں, مارٹن لوتھر کنگ سینئر کا کیا اثر ہے اس وقت کرسچینٹی کے اوپر؟ پال کے بعد سے کرسچینٹی ختم ہو چکی ہے ان ٹیکنیکل ٹرمز. سو reality of the system of Christians doesn't even exist, even if they claim that they go to the Bible. But we all know, and all academic Christians know, کہ Council of Nicaea کے بعد تو کرسچینٹی بھی ختم ہو گئی. اب میں یہودیوں کی رواج اس لیے نہیں کروں گا بیکاز they were never in that kind of a number or influence. یہ تو اب کہیں جا کے اسرائیل نے جان پکڑی ہے, اور نہ یہودیوں کا گلوبل انفلوئنس کبھی بھی نہیں تھا. گلوبل انفلوئنس جن فورسز کا ہے, ان فورسز کے اگینسٹ اپنی آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے آپ نے. اسلام ایک دین ہے, مذہب نہیں ہے. مذہبوں کی لڑائیاں آپس میں کراتے رہتے ہیں مسجد کے مولوی. آئیڈینٹی کلیئر, اگر اس نے بول بھی دیا کسی مولوی نے آئیڈینٹی کلیئر کرو تو مذہبی باتیں شروع کر دے گا. مذہب کے اوپر آئیڈینٹی تو کسی کو شک ہی نہیں ہے مسلمان ہی کیا ہے. اور کون سے مذہب ہے 5 نمازیں پڑھنے والا یا 30 روزے رکھنے والا؟ حج کے بعد کون سے مسلمان, کون سا مذہب اکٹھا ہو جاتا ہے مکہ میں؟ صرف مسلمان ہی اکٹھے ہوتے ہیں. 5 رکنوں کے اوپر نہیں آئیڈینٹی کلیئر ہونی والی. ہماری آئیڈینٹی پولیٹیکل آئیڈینٹی دین کے اوپر کلیئر ہونی ہے. ان کی کلیئر ہے, ان کے پروفٹس کو PRO FIT والے پروفٹس ہیں, ہمارے PRO PHET والے پروفٹس ہیں, ان کے بڑی کلیئر ہے ان کی آئیڈینٹی. ہم لیکن سجدہ ان کے PRO FIT والے کے پروفٹ کے اوپر کرتے ہیں, جس کو میں ڈالر کرونا کہہ رہا ہوں. کرونا والا نہیں, بیماری والے نہیں, ان کی کرنسی کرونا ہے اسکینڈینیویا کی. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, when we have believe in their prophets with an F, پھر ہماری آئیڈینٹی ان کے کیپٹلسٹک سسٹمز کی ہے, پھر انہیں کے بڑے بگ شاٹس کو ہم مانیں گے. That's where I think Muslim identity is confused. I'm not confused. I never talk about کہ مسلمان اپنے مذہبی امور نہیں پورے کر رہا. مجھے تو بلکہ کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ صرف مذہبی امور ہی پورے کر رہا ہے, کیونکہ نہیں کر رہا آف کورس, مگر اگر وہی کر رہا خالی تبھی تو اسی نشے میں آ گیا کہ ہاں جی میں مسلمان بھی بہت اچھا ہوں. اور ہر ڈومیسٹک سرکل کے اندر انکل آنٹیز اپنے بچوں کو یہ 5 رکن کے اوپر ہی بس سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرواتے ہیں بس, کیونکہ ان کو ہی پتا ہوتا ہے اس میں بچے کی جان نہیں جائے گی. نوکریاں بھی پوری کر لے گا, 5 رکن پورے کرنے میں کون سی راکٹ سائنس لگتی ہے؟ وہ تو ہر بندہ اور لڑکی کر لیتا ہے. ویل چیئر پہ 5 رکن پورے ہو جاتے ہیں, کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج تو ویل چیئر پہ پورے ہو جاتے ہیں. یہ ٹانگوں اور بازوں کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ہمارے؟ ایک ویل چیئر کا مسلمان جو پورے کام کر سکتا ہے, اس کو ہم نے پوری 2.25 ارب کی امت کے اوپر شبد کر دیا کہ بس یہی ہے تمہارا اسلام. تو پھر ہماری پولیٹیکل جو مسلم آئیڈینٹی ہے وہ تو دور سے بھی نہیں کلیئر ہونی. تو اٹس اسلام از آن ویل چیئر رائٹ ناؤ. You have to admit and understand that. Doesn't matter پیچھے شیعہ لکھا ہوا ہے یا سنی لکھا ہوا ہے, doesn't matter. جب تک ویل چیئر سے نہیں اٹھے گا مسلمان, چاہے شیعہ اٹھے یا سنی اٹھے, مسلمان تو اٹھے نا, کرے تو کوئی کچھ. یاد رکھیے گا شیعہ مائنورٹی میں ہے, پھر بھی اٹھ گئے نا تو سنیوں کامن سینس والے سنی ان کے پیچھے آ جائیں گے. یا کوئی تو اٹھا ہے اسلام کے نام پہ پولیٹیکل آئیڈینٹی تو کلیئر کرنا. سنی زیادہ تعداد میں اس لیے پرابلٹی زیادہ مجھے نظر آتی ہے. So when it comes down to finish community, do not use this word Shia or Sunni because you know that's a politically wrong move as a Muslim. Shia مسلم کو بھی چاہیے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرے غیر مسلموں کے آگے, اور سنی مسلمان کو بھی چاہیے کہ he's my brother, he's a Muslim just like I am. ٹیسٹ لے کے دیکھ لو جو سوال انہوں نے پوچھنے ہیں, کیونکہ کرسچن ہیں وہ تو مذہبی سوال ہی کریں گے. تو مذہبی سوال پہ تو شیعوں کی بھی 5 نمازیں اور 1 کلمہ اور 1 نبی ہے اور 1 اللہ ہے, تو ہماری بھی ہیں, تو ان کو کون سے پتہ چلنا ہے؟ یہ تو ہم خود جا کے بتائیں کہ نہیں ہمارے بھی کالے کوڑے الگ کیے ہوئے ہم نے, تو وہ پھر اس کا پھر فیول ٹو فائر ڈالتے ہیں اور پھر لڑاتے ہیں.
اسی طریقے سے وکٹوریا نے پوری دنیا پہ راج کیا تھا, مسلمانوں پہ راج کر سکتی تھی, ورنہ اس نے کیا کیا, کیسے راج کیا ہمارے اوپر, ہماری آئیڈینٹی کنفیوز کرا کے قبیلوں کی لڑائیاں لڑوائیاں اس نے. میں انڈیا کی بات نہیں, عرب کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں تو خیر کیا ہی اس نے آنا تھا, کیا لڑائیاں کروانی تھیں, ہم تو ایک پہلے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور آج بھی رہیں گے. So I hope you get that that sense of where I come from when I use this word identity. I do not really rely on any sort of religious terminology. I use a political terminology when it comes down to the Muslim identity. ٹھیک ہے. اچھا عیشا آفریدی, آپ کائنڈلی انمیوٹ کر کے سوال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا کویشچن تھوڑا آؤٹ آف ٹاپک ہے. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ نے یہ چیز بولی نا کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت ہے وہ کمپرومائز کرتی ہے, مطلب اپنے شوہر اگر وہ سود کھا رہا ہے, اور اگر مطلب جیسے کہ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی نانا ہے, دادا ہے, جتنے بھی فیملی میں سرکل میں, تو وہ لوگ تو بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور یہ سود ہے, کیونکہ جو پروفٹ آتا ہے وہ تو سود ہی کہلاتا ہے نا. تو پھر بھی جو ہماری نانیاں دادیاں ہیں وہ اس طرح سے رہ رہی ہیں, اور مطلب اس طرح سے وہ ایک مطلب کر رہی ہیں نا, کمپرومائز کر رہی ہیں. اور بھی ایسے ہمارے معاشرے میں ہے, لیکن ہمارے یہاں پر عورتیں کچھ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے, مطلب وہ اس چیز کو انجوائے کرتی ہے کہ چلو پیسے آ رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے مطلب روکے, اور کیسے مطلب ہم کیا کریں کہ عورتوں کو تھوڑا مطلب ہو کہ ہم تھوڑا کھڑا تو ہو نا, مطلب اتنا تو ہم کریں کہ یہ غلط چیز ہے, حرام ہے. حرام کھانا تو کبھی بھی, جس کو جو حرام کھاتا ہے اس کو تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا, اور اس کی اولاد تو کبھی بھی نیکی پہ نہیں جا سکتی. تو اس کو کیسے روکے؟ اچھا, حرام کھانا جو ہے نا وہ چھوٹا معاملہ ہے, یاد رکھیے گا. حرام کھانا ہوتا ہے چوری کے پیسے آ گئے, رشوت کے پیسے لے لیے. سود جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے. سود اللہ سے جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول پہ تلوار نکالنا ہے سود کھانا. اس کے اوپر اگر نانیاں اور دادیاں کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی تھی نا, تو یہ بچنے والی نہیں ہے. وہ میں آپ کو پھر بتا دوں, یہ تب کمپرومائز کیوں نہیں کرتی جب ان کے نانا, آپ کے نانا نے دوسری شادی کرنی تھی, تب تلوار نکال لیتی ہے نانا پہ. جب سود کی باری آتی ہے تو میں مظلوم ہوں, کمپرومائز کروں گی, بچے چھوٹے ہیں. یہ کہانیاں جو ہے نا یہ اللہ کے آگے نہیں چلیں گی. میرے آگے نہیں چلیں گی تو اللہ کے آگے کیوں چلیں گی؟ کسی بھی سینسیبل بننے کے آگے نہیں چلیں گی یہ کہانی. کہ جب طاقت دکھانے کی باری آئی اپنی مرضی کے اوپر تب طاقت دکھا دی, جب اللہ کی مرضی کی باری آئی تو مظلوم بن گئی. پھر چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے. عجیب سی بات ہے. قیامت نہیں یاد آئی, آخرت کے دن میں چھوٹے بچے دوزخ میں جلتے ہوئے نہیں یاد آئے آپ کو. اپنے بچوں کی سنسیئرٹی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے قانون کے اوپر کھڑی ہو جاتی کہ مار تو زیادہ مرنا ہی ہے, ایٹ لیسٹ دوزخ سے کہ کروڑوں سال کی آگ سے تو بہتر ہے ابھی آگ لگا دوں. یہ ایمان کی بات ہی ہے نا ساری. مگر میں آدمیوں کے اندر پھر کمزوری دیکھتا ہوں, عورتوں کے اندر وہ کمزوری نہیں دیکھتا, بیکاز میں نہیں جانتا آج تک کہ کسی عورت نے وہ والے طاقت کا مظاہرہ نہ کیا ہو کہ جو فرعون نے کیا ہوگا, یا پھر بڑے بڑے جنگجوؤں نے کیا ہے. جب چور جب اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جو دوسری شادی کی نوبت آتی ہے, یا پھر ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے, یا پھر اپنے مفاد کے لیے جاگیروں کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے. I'm not going to buy this little argument that girls have, oh, you know what, they're too weak in this. They have shown strength. Every single household woman is showing strength. This is a story that's not going to be sold on me. And you're right about this. بالکل صحیح پکڑا آپ نے, لفظ بھی صحیح یوز کیا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, جو پہلا دستہ ہوتا ہے نا فوج کا, یہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو سنسیئر ہیں, جو اللہ کے لیے لڑنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں میں سود کو چکر ہی نہیں ہے بھائی, اللہ کے نبی میں نہیں تلوار نکال لی, مار دے ابھی مار دو, جتنی جلدی مار سکتے مارو, اس سے پہلے کہ کہیں نوبت ایسی آ جائے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر تلوار نکالنے کی تمہاری پارٹی میں نام لکھوا بیٹھوں. بے شک نہ بھی نکالوں, تمہاری پارٹی میں نام نہیں لکھوا رہی میں, مجھے میرا نبی میرے شوہر اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایماندار ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں, وہ اگر گھبرا رہی ہیں کہ ان کے اوپر علت نہیں ہے کہ نہیں وہ تو مسئلہ شوہر کی کمائی کا, میرا تو نہیں ہے, میں تو کہیں نہیں جا سکتی, تو میں آپ کو پھر بتا دوں
یہی کمپرومائز ہے جو کہ مسجدوں سے آئی ہے عورتوں کے پاس. یہ والی کمپرومائز کہاں سے آ گئی ان کے پاس؟ پہلا دستہ فوج کا ہمیشہ مرتا ہی مرتا ہے. وہ پہلا دستہ اسی لیے کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے دستے کو گولی لگتی ہے, پیچھے والا دستہ گولیاں ختم کرواتا ہے اگلے دستے سے. اتنی بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے فرسٹ مین ٹو دا بال کی. فرنٹ سولجر ہوتا ہے نا, وہ اتنا بہادر ہوتا ہے. اپنی بچیوں سے سنسیئر ہیں آپ, بچوں سے سنسیئر ہیں تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ نہیں میں نہیں, اللہ کے خلاف نہیں جانے والی, میں جو مرضی ہو جائے میں اللہ کے خلاف نہیں جانے والی. تجھ سے طلاق لینا تو چھوٹا سا معاملہ ہے میرے لیے, کیونکہ میرا اپنا بچہ دوزخ میں سڑتا نہیں دیکھ سکتی. میں مروں گی, بالکل مروں گی. کیا پتا لائف سٹینڈرڈ فراری سے بینٹلی سے اٹھا کے میدان پہ بھی نہ رہی میرے, مگر میں قیامت والے دن رسوا نہیں ہونے والی. ایمان نہیں نا, قیامت کو حشر کے دن کو دیکھ نہیں رہے, وہ والے بادل نظر نہیں آ رہے آگ کے, وہ والے فکسچر نظر نہیں آ رہے. اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھیں, ایک دفعہ کچن کے چولہے کی آگ میں جلتا دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا دوزخ چیز کیا. سو انڈرسٹینڈ, پہلا دستہ, یہ پہلی صف نہیں قربان ہو رہی عورتوں کی. بس پہلی صف کی فوجی کہاں ہے کہ جو سٹینڈ لے کے بھائی اللہ کا اصول توڑے گا تو جتنا مرضی جا, تو جتنا مرضی بڑا تو 30 مار خان ہوگا, تجھے نہیں چھوڑنے والی میں. مطلب تجھے نہیں چھوڑنے کا مطلب تجھے ہی چھوڑوں گی, مطلب تجھے میں چھوڑ دوں گی. یہ میں نے محاورہ نا, تجھے نہیں چھوڑوں کا مطلب ہے کہ I am not going to stop fighting with you. یہ تو بہت چھوٹا سا ڈیسیجن بنتا ہے کہ شادی میں گھر ٹوٹ گیا. میں نے آپ کو کئی سیشن سے کہا نا, عورتیں گھر ایسے بچا رہی ہیں, جنتیں گھر بچا رہی ہیں, دنیا کے گھر بچا رہی ہیں, جنتیں گھر کو قربان کر کے. اللہ ڈائریکٹ آیتیں بتا رہا ہے کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ جو دنیا کے فائدے کے پیچھے جنت بیچ بیٹھے ہیں, دنیا کے فائدے کے پیچھے جنت بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پے در پے بول رہے ہیں. اور کن لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں جو ہبونہ, کن کی, کہ جو دنیا بیچتے ہیں آخرت کے لیے. دنیا بیچنے کا مطلب پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا, ذلیل ہو جائیں گے دنیا میں, ہمیں آخرت چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب ترین قوم کی نشانی بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا بیچ دیتے ہیں, جب موقع ملتا ہے آخرت کے پیچھے دنیا بیچ دیتے ہیں کہ ہمیں آخرت چاہیے. تو یہی ہے نا مطلب. مصیبتیں آتی. You think I don't know? You think I don't have a mother or wife or daughters or sister? I have all of alhamdulillah 4. مجھے ہر رشتے کی ریلیٹیوٹی پتہ ہے کہ مصیبت میں آئے گی تو کیا ہوگا. بالکل مجھے پتہ ہے, چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جب ڈر جائے اپنے ماں باپ اور بھائی نہ ساتھ کھڑے میں ہوں کہ جیسا ہے شوہر ساتھ رہو اس کے. مجھے پتہ ہے, مجھے trust me, I know that. Trust me, I know it so much you have no idea. مگر ہمت کرنے والیوں کو اللہ پھر ہمت دیتے ہیں, پھر وہ پھر کہتے ہیں خیر ہے, پہلی گولی کھانی ہے نا میں نے, پیچھے بچی کو تو نہیں لگے گی نا, پہلی صف کی فوجی نہیں بنوں گی تو میری بچی پہلی صف کی فوجی بنے گی, پھر اس کو گولی کھانی پڑے گی اس کی بچی کو بچانے کے لیے. بات وہی ہے جس کو خواب میں بھی دوزخ آ گئی نا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, وہ پھر نہیں لفٹ کرائے گی کسی شوہر کو یا کسی ابو کو یا کسی بھائی کو کہ ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. سود از ٹو بگ. I'm sorry, آپ کو میں نے کہا نا چوری چکاری اور رشوت کے پیسے ہونا حرام کاری, اس کی میں یہ اصول اس کے اوپر ثابت کر رہا ہوں. سود کے اوپر تو میں کیسے بیان کروں, سود پہ اللہ بیان کر چکے ہیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی تلوار نکال لے, نبی علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ ایسا کوئی مسلمان یا انسان پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی سود کیا چیز ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے پاکستان میں کتنے گھروں پہ سود کے سیونگ اکاؤنٹس کے انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے. بس کسی کے پاس غامدی صاحب کا بہانہ ہے, فتویٰ ہے کہ لینا حرام نہیں ہے, دینا حرام نہیں ہے, لینا حرام ہے. کسی کے پاس کیا بہانہ ہے, کسی کے پاس کہ میں اس کے علاوہ تو مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی, میرے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے بہانے ہیں. کسی کو یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ یار یہ وہ چیز ہے جس کا 70واں درجہ, 70 درجے ہیں اس کے 70. نبی اسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں, اور جو سب سے آسان اور سب سے اچھا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہوں. سوچیں ذرا, یہ ڈائریکٹ حدیث سود کے بارے میں سنا رہا ہوں. اور جو سب سے برا درجہ وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس نے جنگ کا اعلان کر دیا, ڈائریکٹ گن لے کے آ گیا نبی علیہ السلام کے سامنے. تو اس کے پیچھے بچے بچائے ہیں, اور نانی نے ہماری بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بچائے ہیں ہمارے, ہمیں بچانے کی کوشش کی تھی, یا اپنے بیٹے کو بیٹی کو بچایا تھا. اس نے کسی کو نہیں بچایا, اللہ کی قسم کسی کو نہیں بچایا. یہ ہمیں بیسکس پتہ ہے ہمیں. اس نے کسی کو بھی نہیں بچایا, اس نے سب کو مروا دیا, بیکاز اس نے پہلی قربانی نہیں دی.
اس کی اماں اور ابا کا قصور ہے, پڑھ نانا پڑھ نانی کا قصور تھا, ایمان ڈیولپ نہیں کرایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تلوار نکالنے کا مطلب کیا ہوتا. So it's a big problem. Your question is not about sood only, and I know that you and I both know that. Your question is about compromising those standards, جن standards کے اوپر آخرت میں سوال ہونا ہے. وہ اللہ نے آیتیں لکھی ہی ایسے آیتیں, بیچنے کی آیتیں لکھی ہیں اللہ نے کہ دنیا کے پیچھے آخرت بیچ بیٹھے ہو. کیا چاہیے تھا؟ اسٹینڈرڈ آف لائف چاہیے تھی. کتنے سال کی؟ 10 20 50 کتنے سال کی اسٹینڈرڈ آف لائف چاہیے تھی؟ یہ اتنی سی میتھس نہیں آئی لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی کہ اسٹینڈرڈ آف لائف 10 سال کی یا 20 سال کی یا 50 سال کی لائف کو 100 سال کی لائف کو کہتے ہیں یا کروڑ سال کی لائف کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آف لائف. سو اٹس آل اباؤٹ بائی دی اینڈ آف ڈے بیٹا, اٹس آل اباؤٹ کالنگ یور سیلف اے مسلم اور بلیونگ یور سیلف یور مسلم. جو کالنگ یور سیلف مسلم ہے پھر تو ہر چیز الاؤ ہے, پھر تو ٹھیک کیا نانیوں نے بھی, دادیوں نے بھی, امیوں نے بھی. اگر بلیونگ یور سیلف مسلم ہے تو پھر تو پہلی لڑائی اس شوہر کے خلاف ہونی چاہیے تھی جس نے زبردستی کی تھی کہ بھیا یہ میرے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے. تو رکھے نا جسٹیفیکیشن, کس نے کہا اگر میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ ساری, کیونکہ میں اپنے آپ کو تو شاید جلتا ہوا پھر بندہ برداشت کر لیتا ہوتا ہے, اپنے بیٹے بیٹی کو آگ لگتے ہوئے دیکھ کے میں حیران ہوں کتنی طاقتور عورت ہے, اتنا بڑا اتنا گٹسی ڈیسیژن لے سکتی ہے وہ کہ اپنی بیٹی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھے گی وہ خیر ہے میرے شوہر کے ساتھ میں نے 10-12 سال اچھے گزارے ہیں, یہ بولے گی وہ. Please take the next question. اچھا ہم نیکسٹ کوسچن لیں گے. اشر علی, اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساحل بھائی, مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ میں آلریڈی تفہیم القرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے آج سورہ نور مکمل ہوئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے میں اور کون سی بکس پڑھ سکتا ہوں جن سے ٹو دا پوائنٹ مجھے اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ سمجھ میں آئے. بس یہ چھوٹا سا سوال ہے میرا. آپ نے تفہیم پوری کر لی ہے؟ نہیں, تفہیم میری سورہ نور آج مکمل ہوئی ہے. تو آپ تفہیم کا 2 دفعہ تو دہرائی کریں, ابھی تو پہلی چل رہی ہے آپ کی. آپ کا سوال کیا ہے کہ تفہیم کے علاوہ کون سی کتاب قرآن پاک کی تفسیر پڑھی جائے؟ جی جی پہلے ایک تو پڑھے نا. ویسے بائی دا وے ایک تفسیر اکٹھی اکیلی نہیں شروع کر دیتے ہوتے, ہمیشہ 2 تفسیریں اکٹھی کھولتے ہوتے ہیں. یاد 2 تفسیروں کے ساتھ ایک رکوع کر کے دیکھا کریں, پھر ایک جب صورت پوری ہو جائے دوبارہ سے دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس کریں, دونوں الگ الگ. اور یاد رکھیے گا کمپیئر بھی کراس ریفرنس بھی کرتے ہوتے ہیں کسی اور خطے کے عالم کے ساتھ. ایک ہی خطے کے عالم کو نہ 2 علماء کو نہ اٹھا لیا کریں. اور اگر آپ نے ایک خطے کے لے لیے ہیں تو پھر ان کا ٹائم زون بدل دیں, مطلب ایرا بدل دیں کہ وہ 200 سال پہلے کے ہوں. ٹھیک ہے, تو میں آسان کر کے بتا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو, آپ تفسیر ابن کثیر رکھ لیں اور پھر تفہیم القرآن ساتھ رکھیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا پرسپیکٹیو بلڈ ہونا شروع ہو جائے. پرسپیکٹیو ورنہ نہیں بلڈ ہوگا, ورنہ مودودی صاحب کی کاپی نکلے گی نیچے. مجھے کوئی آر نہیں ہے مودودی صاحب کی کاپی میں, مگر آپ کا کام اسلام سیکھنا ہے, مودودی صاحب کا فلسفہ تو نہیں سیکھنا نا. پہلے آپ اسلام کے اندر اس سینس کو تو کلیئر کریں, تو پھر مودودی صاحب کی بھی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. مودودی صاحب از دا موسٹ ویلیوبل ایسٹ ان دس ریسنٹ ہسٹری. ویسے نہیں سمجھ آئے گی آپ کو کہ کتنی طاقت ہے جب تک ایک ریفرنس کے طور پر کسی اور اسکالر کو بھی ساتھ ساتھ نہیں پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے, ویسے بہت ہی اچھا کمبینیشن معارف القرآن کا تفہیم القرآن کے ساتھ, بالکل ہی فرق اسکالر ہیں مگر ایک ہی ٹائم کے, اسے میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا جویریہ افغان, آپ پلیز انمیوٹ کر کے سوال کریں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر, فرسٹ آف آل امیزنگ ورک جو آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, آئی ڈو فالو یو. مجھے تھوڑا سا ڈلیما یہ ہے کہ اپنی لائف تو ہم نے نا ویسٹ کر دی ہے. لائک آئی ایم 40+ ناؤ اینڈ ہیو چلڈرن, بٹ آئی جسٹ فیل دیٹ یو نو جو امپیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں لائف میں کریٹ کرنے کے لیے, وہ تو بریکٹ گزر گیا ہے.
سو اب ول اثر کی جو آپ کی تفسیر بھی میں سن رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے اینڈ کے بارے میں آپ سوچ لیں because you know you are in خسارہ right. So مجھے نہیں لگتا like at a personal level I'm there where I can do anything impactful but maybe I can work on تزکیہ right. تو آپ کا جو صوفیزم پہ جو سٹانس ہے وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اسٹرکٹ ہے بٹ آئی پرسنلی فیل کہ وہ آپ کو ٹولز دیتے ہیں تزکیے کے to at least get you to bare minimum to pass. So اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میرا تو صوفیزم پہ سٹانس میں نے کبھی ایکسپلیسٹلی بیان نہیں کیا. یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ آئی ایم ون آف دی بگیسٹ بلیورز آف تصوف. اور میرا خیال سے آپ نے یہ پرزم الٹا کیا ہے. بیر منیمم نہیں ہے صوفیزم. صوفیزم از وے اوور شریعہ. مطلب انما شریعہ کا اوور کا مطلب ہے شریعہ پوری ہوئی ہے آپ کے پورے ٹیکنیکلٹیز آپ کور کرتی ہیں پوری کوشش سے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے تصوف. تو یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ صوفیزم جو ہے نا وہ بیسکلی حرام نہیں ہے مگر پاکستان اور انڈیا کے لیے حرام ہے کیونکہ یہ بیسکس کے اوپر صوفیزم سکھاتے ہیں اور بچے کی ٹریننگ دین کے اوپر اس طریقے سے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. پولیٹیکل سسٹم بھی چلنے بعد میں آتا ہے. مذہبی امور پہ ٹریننگ نہیں ہوتی اس کو صوفیزم کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ چائنیز منک بھی تو صوفیزم کی ٹریننگ لیتے ہیں نا اپنے ورژن میں. تو پھر وہی بنتا ہے پھر مسلمان. تو بیر منیمم پہ بھی نہیں رہے گا. بیر منیمم جو ہے نا وہ مذہبی امور ہے. نبی اسلام کے پاس ایک مسجد میں بدو داخل ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں صرف رمضان کے روزے رکھوں صرف فرض نمازیں پڑھوں اور حرام کو حلال اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال جانوں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ نبی اسلام نے کہا. اچھا باقی صحابہ نے ایک دم نبی اسلام کی طرف دیکھا کہ یہ کیا, یہ تو صرف نماز صرف روزہ اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننا ہے, مطلب کرنا نہیں ہے کچھ. تو صحابہ نے ایک چونک کے دیکھا نبی اسلام کی طرف کہ کیا آنسر آتا ہے. نبی اسلام نے اس کو دیکھا اور کہا جی ہاں چلے جاؤ. یہ ہے بیر منیمم. تصوف کہاں سے بیر منیمم ہو گیا؟ ایسا مراقبہ ایسا تزکیہ یہ بیر منیمم سے نہیں ہونے والا تصوف کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ تو وہی بات ہوئی کہ بغیر کسی علم کے میں فتویٰ دینا شروع کر دوں. بالکل ایسا ہی ہوگا کہ بغیر شریعہ کے تصوف فالو کرنا شروع کر دوں. تو وہ بھی پھر آسان ہے بغیر کسی علم کا فتویٰ دینا, کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جاتے ہیں فتوے. تصوف کسی کے تھرو آپ سیکھ نہیں سکتے, تصوف خود پریکٹس کرنا پڑتا ہے. تصوف بات چیت کرنے کا تو نام ہی نہیں. تو صوفیزم کو غلط پریزنٹ کیا گیا ہے پاکستان انڈیا میں. اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے, بڑے بڑے صوفیاء کی رائے یہی ہے ہماری قوم کے بارے میں کہ اس قوم کو تصوف نہیں راس آیا. سو بس آپ غزالی تک ہی رکھیں, ایران پری 600 years ago کے اصفہان تک رکھیں, اوکے چلیں 400 years تک آ جائیں. اس کے بعد سے تھوڑی سی کرپشن ادھر بھی شروع ہو گئی. ادھر تو کبھی ادھر انسان صوفی آئے, ادھر تصوف کبھی نہیں آیا انڈیا پاکستان میں. صوفی ضرور آئے, تصوف نہیں کبھی ادھر آیا. تو تصوف کے فالوورز کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. سو I don't think that's the bare minimum. Your question, your heart of the question is not about کہ تصوف فالو کریں یا نہ کریں. مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, but don't despair. You're 40 plus, you're not 400 plus calling me through the grave. Okay, جب تک آپ کے اندر جان رمق زندہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر پورے کی پوری طرح اکتفا اور امید رکھیں. اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسے ہی کریں گے. پازیٹیو رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آئیڈینٹی بھی کلیئر کریں آپ کے تھرو, آپ کے بچوں کی بھی. آپ 40 پلس کی ہیں تو اس کا مطلب آپ سے زیادہ تو وائز مسلمان خاتون کوئی ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ کی انرجی بھی اس وقت ہائی ہے اور آپ کا آئی کیو بھی ہائیسٹ ہے. اس کے بعد آپ سے ڈاؤن فال ہے. تو you shouldn't despair. A Muslim woman cannot despair. تو تصوف is not the bare minimum. بس آئیڈینٹی میں تزکیہ ضرور رکھیں, خواتین ہوں یا مرد ہوں. تزکیہ جو ہے نا اس کے علاوہ تو کام نہیں ہونے والا, مگر تزکیہ از دا بیئر منیمم. یہ بس یاد رکھیے گا. تزکیہ ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ چلتے رہیں. تزکیہ کی بائی دا وے کوئی لمٹ بھی تو نہیں نہ ہوتی. سو یو کین ناٹ بی لائک پہلے میں تزکیہ کر لوں بعد میں نظام کی لڑائیاں کروں گی یا بچوں کو اس طریقے سے مجاہدہ بناؤں گی. تو تزکیہ کی کوئی اینڈ ڈیٹ ہے, کوئی ایکسپائری ہے یا پھر کوئی اپر لمٹ ہے تو بتا دیں. ایسی تو ہے ہی کوئی نہیں. there is no way you can actually
end the journey on tazkiyah. So once you started it, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ پھر نظام کا کام کریں. نظام کا کام سے زیادہ تزکیہ کیا ہوتا ہے. نبی اسلام نے کہا کہ جب مجاہد ایک جہاد کی طرف نکلتا ہے نا, تو ہر قدم پہ ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت کے کچھ پتے جھڑنا شروع ہو جائیں. تو تزکیہ کو تو بہترین کام نظام کی ترویج تھا اور اس کی انتظامی امور تھا. تو so it's all about you preparing others for the bigger fight. تو تزکیہ اس سے بھی آپ کا ہو رہا. So it's I hope I've covered all three angles of your question. Primarily the identity question. Don't give up on that. You do not know how long you're going to live. کیا پتا آپ 150 سال کی عمر میں وفات پائیں, تو ابھی آپ پیدا بھی نہیں اس پرپورشن کے اندر, اس ریشیو کے اندر جس میں عمومی بندہ 50-60 سال میں مر جاتا ہے. So you do not know the future. Do not carry that sort of a notion کہ جس میں شاید آپ کو فیوچر پتہ چل گیا. اصل میں مجھے پتا آپ نے یہ نہیں کہا, مگر آپ نے جس طریقے سے ڈسپیئر شو کیا یہ بھی منع ہے اسلام میں. ہمیں کیا پتا کتنے 100 سال زندہ رہنے کتنے نہیں. سو آپ نے اسی طریقے سے ایفرٹ کرنا ہے جیسے آپ کا آخری دن ہے, مگر آپ نے اسی طریقے سے ایمبیشیس رہنا جیسے کہ آپ کا پہلا دن ہے. اوکے, سو لیٹس جسٹ ٹیک دی نیکسٹ کوسچن. 20 منٹس اور ہے تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ٹو دا پوائنٹ اور زیادہ کر سکیں. ہشام محمود, آپ مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. ہشام محمود مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. آئی تھنک وہ یہاں پہ نہیں ہے, ہم اگلا لے لیتے ہیں. اذان حسین, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. اچھا, اذان حسین بھی نہیں ہے. اسامہ, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. جی آگے چلیں. اوکے, آمینہ, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. یہ آپ کے اینڈ پہ تو ایشو نہیں ہے, سبھی کے سب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ نظام کے لیے کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, مطلب ایز سائیکیٹرسٹ اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے. اس کا پروفیشن سے اسلام اپنا ایک کریئر, اسلام itself is a career which spans way after your death as well. تو ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ وہی کچھ کریں گے جو کہ سیرہ قرآن کی دعوت دیں گے, پڑھیں گے, علم حاصل کریں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اتنا ایکسپوجر لیا ہے آپ نے طب کا, تو اس کے تھرو آپ کی بیسک سینس آف ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیومن بہیویئر. آپ تو سائیکیٹرک میڈیسن پریکٹس کر رہی ہیں, تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے ہیومن مائنڈ اینڈ برین کا جو پٹ فالز ہیں وہ کیا ہیں. بیسک پیٹرن انالیسس آپ کو بہتر آتا ہے. تو یہ مت نہیں ہو سکتا کہ 18-20 سائیکائٹرسٹ جس قوم میں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ جلدی نظام کرے گی, اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. نظام جو ہے نا وہ, مجھے لگتا ہے پھر ویڈیوز پاز ہو گئی ہے. تنزیل کیا پتا آپ کے اینڈ پہ ہوئی بھی ہو. جی ہاں, کبھی کیا نہیں پتا آپ کے اینڈ پہ ہوئی ہو. میرے اینڈ پہ سگنل سگنل کلیئر ہے سارے. ویڈیوز فائن. اچھا ٹھیک, یا پھر وقاص آپ کے اینڈ پہ ہے. تو ہم نا اگر آپ انجینئر ہوتی تبھی میں آپ کو یہی جواب دیتا کہ نظام کا آنسر سیرہ اور قرآن میں ہے, وہ اے پی اے نہیں بتائے گا. اوکے, نہ ہی کوئی انجینئرنگ کاؤنسل بتائے گی, بلکہ آپ کو تو یہ بھی بہتر پتا ہوگا اے پی اے نے کیسے نظام سیٹ کیا ہوا ہے دنیا میں اپنا. سوچیں ذرا, امریکن باڈی ہے, وہ یورپین باڈی کو بھی ٹرمپ کرتی ہے. نظام کیسے سیٹ کیا, دیکھیں پالیٹکس کیسے کرتے ہیں. سو it's a bigger system, way bigger than medical faculty that you're a part of. You're just a subset of the bigger system of Islam, no matter what field of study you're in. کوئی فرق نہیں پڑتا. فائدہ ضرور ہوگا, آپ جیسے بندوں کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کی سینس بہتر ڈیولپ ہوگی. ان پڑھ بندے سے تو کوئی توقعات نہیں مجھے کہ وہ کچھ سوچے گا کہ نہیں سوچے گا. وہ بہتر شعوری قسم کے اوپر وہ ڈیسیژن لے گا اس زمرے میں.
ٹھیک, شہروز انصاری آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سر میں نے جہاں تک اسلام کو پڑھا ہے میں نے یہ دیکھے کہ خالی صرف توحید کا ایشو آتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے استاد جی ہمیں توحید کی مطلب وہ ٹھیک طرح ایکسپلینیشن نہیں دیتے, یا تو دیتے ہی ہیں نہیں یا مطلب بہت تھوڑی دیتے ہیں. مطلب خالی توحید کا ایشو اگر مطلب ہم مطلب اس پہ اگر ہمارے پیرنٹس مطلب ہمیں اچھی توحید ہمیں ایکسپلین کریں تو مطلب ہاں ہمیں ہماری آئیڈینٹی میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. یا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خالی توحید کا ہی ایشو ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تھینک یو سر. ویلکم. دیکھیے توحید کا ایشو کے علاوہ بھی ہے, ایشو ہے ہمارے تو ملٹی آرگن فیلئر ہے مسلمانوں کو اس وقت تو, مگر آپ نے جو کہا ہے نا وہ ہارٹ فیلئر ہے. توحید کے علاوہ تو جب کچھ ٹھیک بھی ہوتا تب بھی ہم مارے گئے تھے, اور آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے توحید کے اوپر سب کنفیوزڈ ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, مگر کبھی میں نے تو ابھی تک کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ نہیں دیکھا جو توحید کو ایز از آئسولیشن کے اندر توحید کے اوپر وہ والی کلیئرٹی عام بندے کو دیتا ہو. اور غور سے آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو اسکول آف تھاٹ جن کی ترویج دنیا میں اس وقت چل رہی ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان انڈیا میں, تو وہ تو توحید کو کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے اپنی ایک سوئی ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر, جو کہ توحید کو کی ضرب ہے, توحید سے تکرار ہے اس سوئی کی. سوئی کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا موٹا, کچھ نے تو باقاعدہ توحید کو اڑا ہی دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو نبی علیہ السلام کو کوئی اللہ کے خانے میں ڈال رہا ہے, کوئی کس کو ڈال رہا تھا, کوئی کس کو ڈال رہا ہے. بٹ ہم سینگ اس توحید کے اوپر پاکستان کے عام بندے کے اوپر توحید کلیئر ہونا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کلیئر کروائے. توحید کے اوپر کوئی بھی ہلکی سی بھی عقیدے پہ خراش آ گئی ہے, ہلکی سی بھی, تو آپ کو میں کیسے بتاؤں. ابھی میں عقیدہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا کچھ دنوں پہلے, آئی تھنک لاسٹ ویک دبئی میں ہی تھا, عقیدہ کلاس چل رہی تھی. یہ دبئی کے بعد ہوئی ہے, بہرحال چل رہی تھی, ادھر بھی میں نے اٹینڈ کی ہے. تو وہ مفتی صاحب نے عقیدے کی ڈیفینیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی, تو کلاس میں سے زیادہ تر لوگ اگلے ہفتے واک آؤٹ کر گئے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں تو اس سے تو ہم کافر ثابت ہو رہے. تو اٹس ناٹ ایزی. جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ تو مسئلے ہوں گے. تو اٹس ناٹ ایزی. توحید کا کانسیپٹ بہت کرٹیکل ہے. کرٹیکل کا مطلب ہے اگر یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ بے شک جو مرضی کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. توحید اتنا بڑا کانسیپٹ ہے, آپ جتنی مرضی نمازیں حج کر رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اس پہ کلیئر نہیں ہے. کیا پتا آپ نے یہاں پہ دونوں منٹ ڈالی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ ہو گیا ہوا آپ کا توحید پہ. جو توحید پہ فیل ہے اس کا کیا کرنا میں, اس کی نمازیں حج کا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ بھائی سب سے پہلے اللہ, نہیں جی وہ ہمیں تو جو بتایا گیا تھا وہ مانیں گے, تو پھر یہ جو جن لوگوں نے بتایا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے کسی خانے میں. مگر مسئلہ تو بہت بڑا ہے. توحید کے اوپر تو نہیں کمپرومائز. اللہ نے کہا ہے سب کچھ معاف کر دوں گا, شرک نہیں معاف کروں گا. تو پھر یہاں پہ آپ کے کہاں پہ آ کے مسئلہ ہو گیا. سو اٹس اے بگ پرابلم. میں نے فرقوں کے نام نہیں لیتا, نہ ہی میں اسکول آف تھاٹ کے نام اس طرح لیتا ہوں, مگر میں خود اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی اسکول جتنے بھی ہیں نا اسکول آف تھاٹس, وہ توحید کو عام بندے کے لیے اس لیول پہ کلیئر نہیں کرتے, اور کچھ تو ایسے ہیں جو باقاعدہ غلط کانسیپٹ توحید کا بھی دے رہے ہیں. تو توحید تو سیکھنی تو پڑے گی, عقیدہ سیکھنا پڑے گا. اسلام کا عقیدہ توحید سیکھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو گیٹ ٹرینڈ آن اٹ. اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں ہو کہ مجھے اللہ سے بہت پیار ہے چلو خیر ہے میں وہ کافی ہے میرے لیے. نہیں, سوری, عقیدہ از اے پراپر اسٹڈی. اتنا بڑی راکٹ سائنس اسٹڈی نہیں ہے کہ 5 سالہ کورس ہو, بٹ اٹ از اسٹل اسٹڈی. یو ہیو ٹو اسٹڈی توحید.
ایک شعور کی سطح کے اوپر بچوں کو تربیت تعلیم دیں توحید کی عقیدے کی, تب آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کو اس سیشن میں کہوں گا, صحیح بتا رہا ہوں, بین پڑ جائے گا اس سیشن میں اگر میں نے توحید کے اوپر وہ غلطیاں بتانی شروع کر دیں جو کہ ڈفرینٹ فرقے کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو بلکہ ہمیں کرنا چاہیے سیشن, مگر میں یہ فتویٰ ہے نا حرام حلال کی اور باقاعدہ اسلام سے باہر کرنے کی باتیں نہیں. عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو اس کے علاوہ تو اسلام کچھ نہیں ہے, تو باقی سارے فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے میں اس سائیکولوجیکلی یہ والی, چونکہ میں حرام حلال کے اوپر بحث کرتا نہیں ہوں, تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی کہ میں عقیدے کے اوپر ایک ایسی کلیئرٹی دینے کی کوشش کروں کہ جس سے نیچرلی جو بندہ اس کلیئرٹی کے اندر نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام سے فارغ ہے, وہ باقاعدہ لٹرلی آؤٹ آف اسلام ہے. تو میرا چونکہ یہ this is not the pedestal which I actually stand upon, so I let the teachers of Aqidah teach Aqidah. I do argue with them. میں بھی بڑی بحث مباحثے کرتا ہوں کہ عقیدے میں تو میں صرف اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ آپ میرے استاد نے, آپ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, عقیدے کی بات ہو رہی ہے, میں استاد نے مجھے دوزخ سے بچا لینا ہے, مجھے تو اللہ نے دوزخ سے بچانا ہے, تو میں ادھر بھی اتنی بحث کرتا ہوں, بلکہ آپ میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنی بحث کرتا ہوں جب عقیدے کی کلاس ہو رہی ہوتی, اور اس کلاس سے پہلے بھی, کلاس کے بعد بھی, کلاس کے دوران تو کرتے ہی کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی سیکھ لیں. مگر یہ وہ لائن ہے جس کے اوپر اگر بال برابر بھی ہلکی سی ملاوٹ آ گئی تو جو مرضی آپ نے کیا ہوا ہے, you're gone, you're not a Muslim. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. تو آپ نے صحیح جڑ پکڑی ہے کہ توحید کے اوپر نہیں کام ہوتا ہمارے. ٹھیک ہے, سو اٹس مطلب اللہ تعالیٰ قوموں کو پے در پے قرآن پاک میں مینشن کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے ان کی کتاب ہی حذف کرنی پڑی, یہ بھی قوم بھی ختم کرنی پڑی. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے سمجھ لیا کہ ہم بچ جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. ٹیک اٹ ویری سیریسلی. نیکسٹ کوسچن پلیز, لاسٹ کوسچن پلیز. ندا کوسچن کریں آپ, انمیوٹ کر کے. ندا next level. Assalamu alaikum. This is Zanera. I wanted to ask a question. Okay, Go ahead. so this is regarding when Prophet Muhammad had his heart cleansed with Zamzam water by Angel Jibreel. So it's described that when that event happened, it cleaned the impurities out of his heart. So hypothetically, if that event were to never happen, would Prophet Muhammad still be the same person he is? Yeah, he would be. A good question. He would be, because that event is not an accident that happened. So this event happened by design, and it's not, the word impurity is not the word written there. However, since you used it, I'm just going to tell you, it was an event that was done by design. There are no accidents in any part, especially with the prophets and the course of and the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. So when that event had happened, it was already predestined as to when it's going to happen and how it's going to happen. So you cannot, I mean, it's a redundant thought that pops into anybody's head that if that had not happened, let's just assume I'm going to play on that logic. If that had not happened, something else would have happened that would have done the job. So, by the way, it didn't happen just the one time. It happened twice. So it's not Muslim to think that Nabi alayhi salam's heart had any kind of impurities. It was not that. It was a preparation for the journey of Miraj that Jibreel Amin, and it was not just Zamzam water. He had actually a tray of gold through which he actually, it's a totally different chemistry. I'll just give you an example. On the Day of Judgment, the Lake of Kausar, the Lake of Kausar, the cleansing of all of the Muslims will be done way before the Day of Qiyamah will actually have happened. So the preparation of the Day of Hashr, the Qiyamah, well, not Qiyamah, I'm sorry. Why am I saying Day of Qiyamah? The Day of Judgment, okay? So that Day of Judgment is not just 50,000 year old, but that plane on which people will be standing on, that plane, okay?
which Allah Ta'ala said that this is not going to be this same planet Earth that people will be standing on. يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضَ غَيْرُ الْأَرْضِ. That means that plane that people will be standing up upon, that plane that requires a totally different type of chemistry of the human being. Otherwise, how is a human being going to survive for not just 50,000 years, but on a plane so hot that it literally looks like copper? Okay, so before that, we go to the lake of Kawthar and drink from that from that lake, from the hands of the Prophet ﷺ. So that means that water is going to change the chemistry, alter the way people are going to be able to sustain whatever the turmoil or the apparent turmoil people are going to be going through. Just like that, if you can understand how that works, this is literally the same sort of thing going on, because he's just about to hit the journey of Mi'raj. And that kind of journey requires a totally different kind of chemistry. And that is the alteration of chemistry that Jibreel Amin did for the Prophet ﷺ. Now, if you think that's impurity, no, it's not impurity. That's a differential that dimension, or wherever that journey is going to take him, it requires for this kind of dimension, inhabitant of this dimension would have to go through that kind of change. So that change was brought upon by Jibreel Amin al-Islam. You understand what I'm saying? So this happened twice. It's not just, didn't happen just the one time. One time it happened when he was a little child, and the other time it happened when he was about to hit the Mi'raj. جزاک اللہ خیر. کوشچن ایک اور لینا یا آپ نے لاسٹ کوشچن کرا تھا؟ Janela, you got the answer? She's a little child. I want her to be really clear. Let me see if she can, yeah. Yeah. Good question, Pita. Good question. Keep asking, okay? Okay. You have to keep asking. You're in a place, you're in a country where people are going to say a lot of weird things, okay? You have to understand. You have to ask a question from people, whoever you can, before you can, go about making up your own thought about that, okay? Good job. Good job, Ita. Thank you. Keep it up, yeah. Okay, Jazakallah khair everyone. We really want کہ ہم سب کے سوال جواب لیں, لیکن it's not possible. انشاءاللہ ہم لوگ بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہر ویکلی کسی طریقے سے اپنا ٹائم مینیج کر کے ضرور کیا کریں. تو انشاءاللہ ہم لوگ until next time, see you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.